صفحہ نمبر 51 ہی جاری ہے۔ انجمن پنجاب کی اردو ادب پر اثرات۔ انجمن پنجاب کے دورس اثرات اردو ادب پر مرتب ہوئے، چنانچہ تنقید، جدید شاعری، مناظر فطرت کی عکاسی، قومی شاعری کا آغاز، حب وطن، اخلاق کی شاعری، غزل کی حاکمیت کا خاتمہ اور تحقیق و تنقید کی وجہ سے ادب میں وسعتیں آئیں اور اردو زبان میں عالمگیر جذبات و احساسات ادا کرنے کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ نمبر 1، انجمن پنجاب کا تنقیدی زاویہ۔ انجمن پنجاب نے تنقید کو پروان چڑھایا، بلکہ تلاش حقیقت اور صداقت کی جستجو کی طرح بھی ڈالی۔ آزاد کے جمالیاتی اسلوب نے اس میں واقعاتی رنگ آمیزی کی اور شعراء کے حالات زندگی، تاریخی تناظر اور اشعار کے نمائندہ انتخاب اور ان سب پر دو ٹوک انداز میں تنقید و تبصرہ سے تنقید کی ایک نئی روایت مرتب کر دی۔ آزاد کے مضامین میں ان کے تنقیدی نظریات کا پرتو واضح طور پر موجود ہے اور ان کا نقطۂ تکمیل آب حیات ہے۔ آب حیات میں آزاد نے تذکروں کے مروجہ انداز سے ہٹ کر ایک نئی تکنیک استعمال کی ہے۔ شعراء کے فن کے علاوہ ان کے معاشرتی اور تہذیبی ماحول کو بھی اہمیت دی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب محض شعراء کا تذکرہ نہیں بلکہ شاعری کی تاریخ بھی ہے، اور اس میں آزاد کا نظریہ شعر اور عملی تنقید کے نمونے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ 2، تحقیق۔ آزاد کی دوسری حیثیت ایک محقق کی ہے۔ اس حیثیت میں آزاد سے پہلی ملاقات زبان میں اردو کی تاریخ و نشو و نما اور اصلیت زبان جیسے مضامین میں ہوتی ہے، اور یہاں آزاد اپنا تخلیقی نقطۂ آفرینی ایسے خیالات پیش کرتے ہیں جن سے زبانوں کی تحقیق اور ارتقاء کے بنیادی نظریات مرتب ہوتے ہیں۔ آزاد نے زبان کو ایک تہذیبی اور معاشرتی عمل قرار دیا ہے اور مختلف زبانوں کے اختلاط کو مہمان اور میزبان کا رشتہ تصور کیا ہے۔ لسانیات کی دنیا میں آزاد کا یہ نظریہ کہ اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، بڑے عرصے تک بحث و مباحثے کا باعث بنا رہا۔ 3، نیچرل شاعری۔ انجمن پنجاب کے تحت ہونے والے مشاعروں میں جو نظمیں پڑھی گئیں اور جو رودادیں چھپیں، کرنل باررائڈ نے آزاد کی مثنوی اور لیکچر کی نقلیں ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے تعلیمی محکموں میں بھجوائیں، اور ساتھ یہ بھی درخواست کی کہ انہیں چھپوا کر مدارس میں تقسیم کیا جائے تاکہ وہاں بھی اس نئی قسم کی شاعری کی بنیاد ڈالی جا سکے، یا کم از کم اساتذہ کو جدید شاعری پر اظہار خیال کا موقع ملے۔ صفحہ نمبر 52۔ ان کوششوں کے نتیجے میں لکھنؤ، میرٹھ اور دہلی میں بھی اس قسم کے مشاعرے منعقد ہوئے اور یوں نیچرل شاعری کا چرچہ عام ہوا۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں میں پیش ہونے والی نظمیں اگرچہ کسی خاص اصلاحی تحریک کی پیروی میں نہیں لکھی گئیں، تاہم ان میں جدید اردو شاعری کے ابتدائی نقوش دیکھے جا سکتے ہیں جو بعد میں اصلاحی تحریکوں کی پیروی میں زیادہ واضح ہو گئے۔ اس دور میں جدید شاعری کو نیچرل شاعری کے نام سے پکارا گیا۔ اگرچہ اس کے زیر اثر بہت سے شعراء نے جدید نظمیں لکھنی شروع کی، لیکن اس کی شدید مخالفت بھی ہوئی اور نیچریت کا لفظ سر سید کے مخالفین بے دینی کے معنوں میں بھی استعمال کرنے لگے۔ مولانا حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں نیچرل شاعری کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ نیچرل شاعری سے وہ شاعری مراد ہے جو لفظاً اور معناً دونوں حیثیتوں سے نیچر یعنی فطرت یا حالات عادت کے موافق ہو۔ چنانچہ اردو ادب میں نیچرل شاعری کا آغاز انجمن پنجاب کی وجہ سے ہوا، جس نے بعد میں ادب پر دورس اثرات مرتب کیے۔ صفحہ نمبر 52 ہی جاری ہے۔ نمبر 4، مناظر قدرت۔ اردو شاعری میں نذیر اکبر آبادی نے جو اپنی بہت سی نظموں میں مناظر قدرت کے خوبصورت نمونے پیش کیے تھے، لیکن اس کے باوجود قدماء متوسطین بلکہ متاخرین کے زمانے تک مناظر قدرت نے کوئی مستقل حیثیت اختیار نہیں کی۔ قصائد کی تشبیہوں اور مرثیوں میں واقعات کے بیان کے سلسلہ میں بہار خزاں، کوہ دریا اور صبح و شام کا جہاں ذکر آ جاتا تھا وہاں ان کے مناظر بھی دکھائے جاتے تھے، لیکن سب سے پہلے انجمن پنجاب کے مشاعرے میں مولانا حالی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ چنانچہ مجموعہ نظم حالی میں برکھا رت کے نام سے جو مثنوی شامل ہے وہ اسی مشاعرہ کے لیے لکھی گئی تھی۔ اشعار ملاحظہ کریں۔ پھولوں سے پھٹے ہوئے ہیں کوہسار، دولہ سے بنے ہوئے ہیں اشجار، پانی سے بھرے ہوئے ہیں جل تھل، ہے گونج رہا تمام جنگل، کوئل کی ہے کوک جھیل ابھاتی، گویا کہ ہے دل میں بیٹھ جاتی۔ آزاد نے انجمن پنجاب کے پہلے مشاعرے کے لیے ابر کرم لکھی تھی۔ ان کی اس نظم میں تخیل کا کمال نظر آتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کریں۔ چلنا وہ بادلوں کا زمین چوم چوم کر، چلنا وہ بادلوں کا زمین چوم چوم کر، اور اٹھنا آسمان کی طرف جھوم جھوم کر، بجلی کو دیکھ آتی ہے کیا کنتی ہوئی،
सब्ज़े को ठंडी ठंडी हवा रोंगती हुई आई, इधर सबा है उधर से नसीम भी, और इनके साथ साथ है आती शमीम भी। सफ़ा नंबर 53। नंबर 5, हुब्बे वतन। अंजुमन पंजाब के मुशायरों में जिन उन्वानात पर नज़में पढ़ी गई उनमें एक ख़ास उन्वान हुब्बे वतन भी था। महदूद पैमाने पर हुब्बे वतन के जज्बात कदीम शायरी में भी मिलते हैं। शहर आशोब में इनका वाज़ेह इज़हार मिलता है, लेकिन हुब्बे वतन की शायरी को वसी पैमाने पर अंजुमन पंजाब के मुशायरों ने फ़रोग़ दिया। हाली और आज़ाद चूँकि इन मुशायरे के रूह रवान थे, चुनाचे उन दोनों ने इस उन्वान पर भी नज़में लिखी। हाली की नज़म में इनफरादी और इज्तिमाई दोनों हवालों से वतन से मोहब्बत का जिक्र मौजूद है। मनाज़िर फ़ितरत के अलावा हुस्न दिल आवेज़ी का बयान भी मौजूद है। शायर आसमान के सितारों, ज़मीन के गुलजारों, तारों भरी चांदनी रातों और हवाए बहार की अटकेलियों को मुखातब करके कहते हैं, तुमसे मिटता था रंजे तन्हाई, तुमसे पाता था दिले शकीबाई, आन एक एक तुम्हारी भांति थी, जो अदा थी वो जी लुभाती थी। आज़ाद ने भी इसी मौजू पर लिखी जाने वाली नज़म में कदीम नज़रियाए हुब्बे वतन की तरदीद करने के बाद एक मुहब्बे वतन शख्स की इम्तियाज़ी खसूसियात बयान की हैं। अंजुमन पंजाब के बाद जब वतन के जज्बात पर तहाल बहुत से शोरा ने नज़में लिखी हैं। इनमें इकबाल और सरवर जहाँ आबादी के अलावा जोश, एहसान दानिश और फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी में वतन से अपनी मोहब्बत का बेपनाह इजहार किया है। ये सारे शोहरा अंजुमन पंजाब की तहरीक से मुतासर नज़र आते हैं। चुनाचे हुब्बे वतन के जज्बात को परवान चढ़ाकर इन्हें शायरी में जगह दिलाना अंजुमन पंजाब की तहरीक का कारनामा है। 6, इखलाकी शायरी का फ़रोग़। उर्दू में मौइज़त का सिलसिला शायरी और नसर दोनों में अरसा दराज से चला रहा था, लेकिन हाली आज़ाद के दौर में बरसगीर में तेज़ी से हालात और वाक़ियात वक़ू पज़ीर हुए। चुनाचे नज़म में इखलाकी शायरी के इब्तदाई असरात हाली के क़याम लाहौर के दौरान में लिखी हुई नज़मों और आज़ाद की बाज़ नज़मों में साफ झलकते हैं। ये मौज़ूआत इस्माइल मेल्ट्री की नज़मों में भी मौजूद हैं। वो हाली और शिबली से बहुत मुतासर थे। अगरचे अंजुमन पंजाब से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मेल्ट्री की नज़मों ने इखलाकी शायरी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने जिन नज़मों में मंजर नगारी की है उनमें मकामी रंग और वाक़इयत ने दिलकशी पैदा कर दी है। ऐसी नज़मों में भी इनकी इस्लाही और तामीरी मकसदियत बराबर कार फरमा है। हाल ही ने मुल्क मिल्लत के अखलाक सुधारने के लिए मुसद्दस और मनाजात बेवा के अलावा चुप की दाद में भी इस्लाही शायरी को फ़रोग़ दिया है। चुनाचे अंजुमन पंजाब की वजह से उर्दू अदब में अखलाक की शायरी की दाग बेल भी डाली गई। सफ़ा नंबर 54। और शायरी को पहली मरतबा किसी ख़ास मकसद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया गया और उससे लोगों के अखलाक सुधारने के काम का आगाज़ हुआ। सफ़ा नंबर 54। नंबर 7, गज़ल की हाकमियत का ख़ात्मा। अंजुमन पंजाब से पहले उर्दू शायरी के आसमान पर गज़ल का सूरज जगमगा रहा था। रिवायती शायरी के ततब्बो में हर नया आने वाला शायर गज़ल में अदाए महबूब और जफ़ाए यार की नई से नई बात के बयान को बाइस फ़ख्र करार देता था। शब फ़राक़ की तवालत और विसाल यार की तमन्नाएँ हर शायर की शायरी के अहम मज़ामीन थे। शायर की अज़मत का अंदाज़ा इसकी गज़ल में एक मज़मून को 100 तरह से बांधने के बाद लगाया जाता था। इन हालात में अंजुमन पंजाब ने अपने मुशायरों के ज़रिए फसील गज़ल में शगाफ डाले और इनमें मज़ामीन नौ के अंबार दाखिल कर दिए, जिससे न सिर्फ गज़ल का मिजाज एतदाल पर आ गया बल्कि पहली दफ़ा शायरों को ये यकीन आ गया कि गज़ल के अलावा नज़म में भी आला शायरी मुमकिन हो सकती है। चुनाचे अंजुमन पंजाब की वजह से गज़ल की हाकमियत ख़त्म हो गई और नज़म को फ़रोग़ हासिल हुआ। सफ़ा नंबर 54। मजमूई असरात। मजमूई तौर पर इस तहरीक ने उर्दू नज़म और नसर दोनों को यकसन तौर पर मुतासर किया। शायरी में गज़ल के तसल्लुत को और तनकीद व तहकीक में तज़किरा निगारी की हाकमियत को ख़त्म करने की कोशिश की। अंग्रेज़ी उलूम के फ़रोग़ ने इस तहरीक को क़ुव्वत और तवानाई अता की और यूँ न सिर्फ लफ्ज़ का नया मफ़हूम इस्तेमाल व ज़हूर में आया बल्कि तर्ज़ एहसास व इजहार में भी नुमायाँ तब्दीली पैदा हुई। रस्ल व रसाइल की आसानी, नशर व अशात की सहूलत, अखबारात और रसाइल की तरक्की और तलबा व आवाम के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ ने इस तहरीक के बुनियादी मक़ासद और तनकीदी, तख्लीकी और तहकीकी कारनामों को तमाम अतराफ़ हिंद में फैलने का मौका दिया। अंजुमन पंजाब चूँकि तरक्की पसंद नज़रियात की हामिल थी, इसलिए उसने आने वाले दौर में उर्दू अदब पर गहरे असरात मरतब किए। इसलिए अंजुमन पंजाब की खदमात और इसके असरात से इनकार नहीं किया जा सकता। सफ़ा नंबर 54 जारी है। अलीगढ़ तहरीक। तारफ़
تعارف و پس منظر۔ ہر تحریک اپنے دور کے حالات کی پیداوار ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی تحریک کو ہم اس کے دور سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر تحریک کا محور فرد، گروہ یا نظریہ ہوتا ہے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کا دائرہ صرف چند اضلاع تک محدود نہ تھا، بلکہ یہ شمالی اور وسطی ہند کے پورے علاقے پر محیط تھا۔ اس کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ اس تحریک کے کارکن غیر منظم تھے، فنون جنگ میں مہارت بھی نہ رکھتے تھے اور ضروری اسلحہ بھی نہیں دستیاب تھا۔ اس کے علاوہ بعض ملکی عناصر بھی اس قومی تحریک کا ساتھ دینے کے بجائے ذاتی مفاد اور لالچ کی خاطر انگریزوں کی حمایت کے لیے سرگرم کار ہو گئے۔ اگرچہ اس جنگ میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے، لیکن برق یعنی بجلی صرف بیچارے مسلمانوں پر گری اور ان پر تنہا الزام لگا کر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ صفحہ نمبر 55۔ چنانچہ مغلیہ حکومت کو جو دیمک اورنگزیب کی وفات کے ساتھ لگنی شروع ہوئی تھی، ان کی محنت رنگ لائی۔ اپنوں کی سازشوں اور غیروں کی یورشوں سے وہ سلطنت مغلیہ جو مسلمانوں کو جان سے زیادہ پیاری تھی، بالآخر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مغلیہ سلطنت کے خاتمے نے اسلامی تہذیب و معاشرت اور تمدن کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہمارے وہ علماء جو علم و فن کے علم بردار اور ہماری تہذیب کا مظہر تھے، جہاد کے فتووں پر دستخط کرنے کے الزام میں پھانسی پر لٹکائے گئے، اور شرفاء کا وہ طبقہ جو ہماری روایات کا والی وارث تھا، قیام امن کے نام پر باغیوں کی مدد کرنے کے الزام میں ہٹا دیا گیا۔ غرض اس قیام امن کے پردے میں برصغیر کے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے، ان کی مثال تاریخ کی ہولناک جنگوں میں بھی نہیں ملتی۔ یہی وہ دور ہے جہاں سے ہماری تعلیم، سیاست، تہذیب، معاشرت اور معیشت بلکہ ہر شعبہ زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ چند ناخداؤں نے مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سنبھالا، اور چند دل جلے رہنماؤں نے دل گرفتگی اور مایوسی کے اندھیروں میں امید کے نئے چراغ روشن کیے، جن کی روشنی میں مسلمانان ہند نے اپنے دوست و دشمن کی پہچان سیکھی۔ جنگ آزادی کی ناکامی محض ایک سیاسی حادثہ نہیں تھا جس کے اثرات صرف نظام حکومت تک محدود رہتے، بلکہ تمام ہندوستانیوں کو عمومی اور مسلمانوں کو خصوصی طور پر اس جنگ نے مکمل طور پر متاثر کیا۔ ڈاکٹر اشتیاق قریشی فرماتے ہیں کہ جدید اسلامی ہند کی تاریخ میں 1857 کے واقعات کی دگنی اہمیت ہے۔ ایک طرف ان واقعات نے سلطنت مغلیہ کے تصور پر آخری اور قاری ضرب لگائی، اور دوسری طرف زندگی کے ہر میدان میں مسلمانوں کے زوال و انحطاط پر مہر ثبت کر دی۔ انگریز بلا شرکت غیر ہندوستان کے حکمران بن گئے۔ چونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے وہ خوفزدہ تھے اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ انگلستان میں اس دور میں صنعتی انقلاب پنجے گاڑ چکا تھا۔ ہندوستان سے خام مال انگلستان کے کارخانوں کو جاتا اور پھر یہی مال دوبارہ ہندوستان آ کر فروخت ہوتا تھا، جس سے یہاں کی مقامی صنعت مکمل طور پر بیٹھ گئی۔ بلکہ انگریزوں نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت یہاں کی صنعت کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا، جس سے مسلمان معاشی طور پر مفلوج ہو گئے۔ تعلیمی میدان میں مسلمانوں کے پاس صرف روایتی ادارے موجود تھے، جن میں وہی پرانا روایتی طریقہ تعلیم رائج تھا جو وقت کے تقاضوں کا کسی بھی طرح سے ساتھ دینے کے قابل نہیں تھا۔ دوسری طرف انگریزوں کے قائم کردہ تعلیمی ادارے تھے جن میں مسلمان اپنے بچوں کو بھیجنا کفر عظیم سمجھتے تھے، لیکن اس کے برعکس ہندوؤں نے ان اداروں سے بھرپور استفادہ کیا اور انگریزوں کی ہاں میں ہاں ملا کر اور وقت کی نزاکتوں کو سمجھ کر ان کی نظروں میں بلند مقام پیدا کیا۔ مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمت کے دروازے بھی مکمل طور پر بند تھے۔ یہ وقت کڑی آزمائش کا وقت تھا، مسلمانوں کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ بے عملی اور تعلیمی انحطاط کی وجہ سے عقل کے دروازوں پر بھی تالے پڑے ہوئے تھے، راستے گم اور منزل لاپتہ تھی۔ چنانچہ ان حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی اصلاح و تجارت کا بیڑا اٹھایا۔ ڈاکٹر ابو الحیث صدیقی فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے سر سید احمد خان کی تحریک کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ 1857 کے ہنگامے کے بعد یہ سب سے پہلی تعمیری تحریک تھی جو اس بر اعظم میں شروع ہوئی۔ صفحہ نمبر 56۔ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو رخنا پڑ گیا تھا اور جس کی وجہ سے مسلمان خصوصیت کے ساتھ منتقمانہ یعنی انتقام والی کارروائیوں کے شکار ہو رہے تھے، اور اس کو روکنے اور دونوں کو قریب لانے کی صرف یہی ایک صورت تھی کہ انگریزوں اور انگریزی خیالات اور تصورات کو اردو میں منتقل کیا جائے۔ علی گڑھ تحریک کا بیج 1857 کی جنگ آزادی سے پھوٹا۔ بقول شخص اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو شاید اس تحریک کا محرک اول سر سید کی زندگی کا دھارا مختلف سمت میں رواں ہوتا۔ علی گڑھ تحریک، جس کو سر سید تحریک بھی کہا جاتا ہے، وہ بھرپور مقصدی اور اصلاحی تحریک تھی جس کی بنیاد
عقل پسندی اور اقلیت پر تھی۔ یہ مسلمانوں کی غلامی، معاشی اور تعلیمی نتات سے ابری اور رفتہ رفتہ نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی میں داخل ہو کر ان کے دل و دماغ اور قوت فکر کو یکسر تبدیل کر دیا، بلکہ ان کے آنے والے کل کو بھی متاثر کیا۔ صفحہ نمبر 56 جاری ہے۔ علی گڑھ تحریک کے اثرات اور خدمات پر روشنی ڈالنے سے پہلے اس کے سرخیل سر سید احمد خان پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ سر سید احمد خان، جنگ آزادی کی ناکامی نے مسلمانان ہند کی تباہی و بربادی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ فرنگی سامراج کو دوام حاصل ہوا، ہندو اقلیت سے اکثریت بن گئے، رذیل اور کمینے سیاہ و سفید کے مالک، جبکہ شریف نان شبینہ کے محتاج بن کر عزت و توقیر سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس طرح کے ناگفتہ بے حالات میں جب مسلمان ہر طرف نرغے میں تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اسی دوران ایک ہستی آگے بڑھی اور مخالفتوں کے اس طوفان میں مسلمانوں کو مایوسی کے اندھیروں سے نکالنے کی کامیاب کوشش کی۔ اس شخصیت نے نہ صرف انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان حائل خلیج اختلافات کو پاٹنے کی صحیح کی، بلکہ ہندوؤں کا برصغیر پر اکیلے حکومت کرنے کے خوابوں کو بھی چکنا چور کر دیا۔ یہ حضرت سر سید احمد خان تھے جنہوں نے ابتلا کے اس دور میں مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اپنے افکار و نظریات سے ایک عہد کو متاثر کر کے علمی و ادبی اور سیاسی و سماجی انقلاب برپا کر دیا۔ سر سید احمد خان سقوط دہلی سے قبل علمی، ادبی، سیاسی اور تہذیبی حلقوں میں متعارف ہو چکے تھے اور انہوں نے رفاع عامہ کے امور و تصنیف و تالیف کے کاموں میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ 1841 سے لے کر 1851 تک انہوں نے 15 کتابیں تالیف کیں۔ ان کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سر سید کو مذہب اور تاریخ سے یکساں دلچسپی تھی اور ان کا تفکر سائنسی انداز نظر اور علوم مفیدہ کی ترویج کے لیے کوشاں تھا۔ سر سید کی ذات میں قدامت اور جدیدیت دونوں کا امتزاج موجود تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے روشن ماضی سے عظمت و رفت کا تصور حاصل کیا، لیکن اس تصور میں رنگ آمیزی مغربی علوم سے کی۔ چنانچہ ان کی شخصیت سے ایک ایسی تحریک پھوٹی جس نے اسلامیان ہند کو اپنی جداگانہ حیثیت کا احساس دلایا۔ سر سید کے خیالات میں انقلابی تغیر کا ایک اہم ماخذ 1857 کی جنگ آزادی ہے۔ دوسری طرف قومی سطح کو چھوڑ کر صرف مسلمانوں کی قیادت کا خیال ہندوؤں کی ہندو پرستی کا رد عمل ہے۔ صفحہ نمبر 57۔ ان واقعات نے سر سید کو متاثر کرنے اور علی گڑھ تحریک کو بارآور کرنے میں بڑی مدد دی، تاہم ایک بڑے مقصد کی طرف یہ پیش قدمی اضطراری نہیں تھی، بلکہ اس کے پس پشت بہت سے عوامل کار فرما نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر سر سید پر راجہ رام موہن رائے کے اثرات سے انکار ممکن نہیں۔ ڈاکٹر محمد اشرف سر سید اور سیاسیات ہند میں فرماتے ہیں، مغربی تہذیب، انگریزی تعلیم، پارلیمنٹری طرز حکومت، اصلاح معاشرت، مذہبی لبرزم، اقلیت پسندی، اخبار نویسی، حتیٰ کہ سادہ طرز تحریر شاید ہی کوئی ایسا عقیدہ ہو جس میں سر سید راجہ رام موہن کے قدم بقدم نہ چلے ہوں۔ سر سید نے راج رام موہن رائے کی طرح نئے علوم کے لیے ذہن کی کھڑکیاں کھلی رکھیں اور برہم و سماج کے انداز میں علی گڑھ تحریک چلائی تو اس کی کامیابی کے لیے اسکول، کالج، انجمنیں اور اخبارات جاری کیے اور حکومت سے براہ راست تصادم میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اسے تعمیری مقاصد میں صرف کیا۔ چنانچہ سر سید نے علی گڑھ تحریک کا سرمایہ قیادت ایک ایسی تحریک سے اخذ کیا جو اس سے قبل اہل ان کے شعور اور لاشعور پر مثبت انداز میں اثر ڈال چکی تھی۔ انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان موجود دیوار نفرت گرانے کی کوشش کی۔ تعلیمی میدان میں غازی پور میں جدید مدرسہ قائم کیا اور سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے ایک اخبار بھی جاری کیا جس نے سیاسی، تہذیبی اور ادبی شعور بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ صفحہ نمبر 57 جاری ہے۔ سر سید اس خطرے سے بھی آگاہ تھے کہ عیسائی مبلغوں کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی اور وہ مسلمانوں کو اپنے مذہبی عقائد سے منحرف کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ چنانچہ انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں بغاوت کی ایک اہم وجہ مذہب میں بے جا دخل اندازی کو بھی شمار کیا اور عیسائی مذہب کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے عیسائی مبلغوں کو طریقہ عمل کی مذمت کی۔ اس دور میں سر سید کے دو اہم کارنامے غازی پور مدرسہ اور سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام ہے۔ مدرسے کا مقصد نونہالان وطن کو نئی تعلیم سے روشناس کرانا تھا اور سوسائٹی کا مقصد بڑوں کو علوم نو سے متعارف کرانا تھا۔ انگریزی تعلیم چونکہ مذہب کے خلاف تصور کی جا رہی تھی، اس لیے اس سوسائٹی نے
علمی اور تاریخی کتابوں کو اردو زبان میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سر سید اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ یورپ کی نشت ثانیہ میں یونانی اور اطالوی زبان کے تراجم نے کتنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہندوستان میں دلی کالج کے ورنیکل ٹرانسلیشن سوسائٹی نے درست نتائج پیدا کیے تھے۔ مسلمانوں کی نشت ثانیہ کے لیے سر سید یہی اہم کردار سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے سر انجام دینا چاہتے تھے، اور اس منصوبے پر انہیں اتنا اعتماد تھا کہ جب وہ غازی پور سے علی گڑھ تبدیل ہوئے تو انہوں نے سوسائٹی کا دفتر بھی وہاں منتقل کر دیا۔ علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام مانوی طور پر علی گڑھ تحریک کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ اتنا بڑا اقدام تھا کہ ملک کے طول و عرض میں متعدد ادارے علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی کی طرز پر قائم ہوئے۔ 1867 کے سال کو بھی اس تحریک میں یہ اہمیت حاصل ہے کہ اب سر سید کے دل میں مسلمانوں کی الگ قومی حیثیت کا خیال جاگزیں ہو گیا۔ سر سید کی زندگی میں جنگ آزادی کے بعد یہ دوسرا بڑا حادثہ تھا جس نے ان کے لاشعور کی دنیا کو تہہ و بالا کر دیا، اور وہ ایک نئے انداز میں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ صفحہ نمبر 58۔ اس دور میں اردو زبان ہندوستان کی عوامی زبان تھی، لیکن ہندوؤں نے بنارس میں اس زبان کو صرف مسلمانوں کی زبان قرار دے کر اپنی بدترین تعصب آشکارا کی۔ اس پر سر سید ہمیشہ کے لیے ہندوؤں سے بدتر ہو گئے۔ تعلیم یافتہ ہندو کیونکہ زیادہ تر سرکاری ملازم تھے، اس لیے یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پشت انگریزوں کی مخصوص منصوبہ بندی بھی موجود تھی۔ چنانچہ جب بھاگل پور سائنٹیفک سوسائٹی میں لیفٹیننٹ گورنر بنگال کو سپاس نامہ پیش کیا گیا تو یہ دقیق اردو میں لکھا گیا، اور وہ اس کے بہت کم الفاظ سمجھ سکا۔ بعد میں اس واقعہ کو سیاسی انداز میں اچھالا گیا اور صوبہ بہار کی عدالتوں میں کیتھی زبان اور رسم الخط جاری کر دیے گئے۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ سر سید نے اپنی تحریک کا رخ کلیتاً مسلمانوں کی طرف موڑ دیا اور اپنی تمام توانائیاں برصغیر کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیں۔ 1869 میں سر سید نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے سفر لندن اختیار کیا۔ اس سفر کے دوران وہ زندگی کے ایسے خوشگوار تجربے سے دوچار ہوئے جس نے ان کے فکر و عمل کا سارا دھارا بدل دیا۔ مغرب کے عینی مشاہدے نے سر سید پر یہ راز کھولا کہ اہل یورپ کی ترقی عیسائیت کی منحوس منت نہیں بلکہ اس کا راز دھنی قوت اور طبعی علوم کی تحصیل میں پوشیدہ ہے۔ مغرب کے طریقہ تعلیم نے سر سید کو بالخصوص متاثر کیا، اور ان کے دل میں یہ خواہش سر اٹھانے لگی کہ ہندوستان میں کیمبرج طرز کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی ابتدا انہوں نے لندن کے قیام کے دوران ہی کر دی تھی۔ سر سید کے سفر لندن کا تالیفی کارنامہ خطبات احمدیہ ہے۔ تطبین کلام میں انہوں نے جو اسلوب عیسائیت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اختیار کیا تھا اس اسلوب سے انہوں نے اسلام کی عالمگیریت اور ہادی اسلام کی صداقت کو ثابت کر دیا۔ لندن کے قیام کے دوران 2 معاشرتی رسالوں ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر نے سر سید کے خیالات میں ہلچل پیدا کر دی۔ ان رسالوں میں ایڈیسن اور اسٹیل کے لکھے گئے معاشرتی مضامین سے سر سید اتنے متاثر ہوئے کہ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے انہی کے طرز پر تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ اس رسالے نے علی گڑھ کے نظریات کی تشریح و توضیح اور مقاصد کی تکمیل میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے تہذیب الاخلاق کی اشاعت کو ادبی لحاظ سے سفر لندن کی یادگار شمار کیا، جبکہ ڈاکٹر عابد حسین نے اسے سر سید کے مقاصد کا ترجمان اور ان کی آرزوؤں اور حوصلوں کا آئینہ کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک بکھری ہوئی صورت میں تو سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کے زمانے میں ہی بارز وجود میں آ گئی تھی، اور سر سید نے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد بھی شروع کر دی تھی۔ تاہم جب سر سید لندن سے واپس آئے تو تحریک اپنی منضبط صورت میں رونما ہوئی، اور تہذیب الاخلاق نے اس تحریک کے نظریات کی تبلیغ و ترویج میں اعلیٰ خدمات سر انجام دیں۔ ڈاکٹر انور سدید اردو ادب کی تحریکی میں فرماتے ہیں، سر سید علی گڑھ تحریک کا پس منظر بھی تھے اور پیش منظر بھی۔ علی گڑھ تحریک کا خاکہ ان کے تفکر کا اور اس کا ارتقاء ان کے تدبر کا نتیجہ تھا۔ اس خاکے میں رنگ آمیزی سر سید کے خلوص عمل اور حسن نیت نے کی۔ صفحہ نمبر 59۔ حقیقت یہی ہے کہ سر سید ہی نے ہی سب سے پہلے مسلمانوں کو عروج دلانے کی مخلصانہ کوششیں کی، اور مخالفتوں کی آندھیوں کے باوجود اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے زندگی بھر عزم و یقین کے چراغ جلاتے رہے، اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ
مصروف عمل رہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ علی گڑھ تحریک کے مقاصد۔ علی گڑھ تحریک کا اہم ترین مقصد ہندوؤں اور انگریزوں کے سیاسی گٹھ جوڑ کے دور میں مسلمانوں کی نشست ثانیہ کا احیاء اور نئے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کی ترقی، بقا اور سربلندی کے لیے مثبت رستے کا تعین تھا۔ عیسائی مشنریوں اور آریہ سماج مفکروں نے وسیع پیمانے پر اہل ہند کو تبدیلی مذہب پر مجبور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے سر سید نے اسلام کی تفہیم اور ترویج کو بھی اساسی اہمیت دی۔ اسی دور میں ہندوؤں نے ہندی زبان کی سرپرستی فرقہ وارانہ بنیادوں پر شروع کر رکھی تھی اور اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان قرار دے کر یہ کوشش کی گئی کہ دفتروں میں فارسی کی جگہ بھاشا زبان رائج کی جائے جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جائے۔ چنانچہ سر سید نے اس نئی حیثیت کو قبول کیا اور اس کے تحفظ کے لیے جدوجہد شروع کی۔ علی گڑھ تحریک کے مقاصد پر سب اہل رائے متفق نہیں۔ سید احتشام حسین کے خیال میں اس تحریک کے اساسی پہلو میں نئے علوم کا حصول، مذہب کی علوم عقلی سے تفہیم، سماجی اصلاح اور زبان و ادب کی ترقی و سربلندی شامل ہیں، جبکہ رشید احمد صدیقی نے مذہب، اردو، ہندو مسلم تعلقات، انگریز اور انگریزی حکومت، انگریزی زبان، مغرب کا اثر اور تقاضے وغیرہ چند پہلوؤں کا تذکرہ کیا۔ ڈاکٹر افتخار صدیقی، نذیر احمد دہلوی اعمال و آثار میں سیاسی مفاہمت، جدید تعلیم اور مذہبی اصلاح علی گڑھ تحریک کے بنیادی مقاصد میں شامل کیا ہے۔ ان مختلف آراء کو یکجا کر کے علی گڑھ تحریک کے 3 بڑے مقاصد سامنے آتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سیاسی مقاصد، مسلمانوں کی تہذیبی بقا، سیاسی ترقی اور معاشرتی سربلندی۔ 2، مذہبی مقاصد، نئے علوم کی روشنی میں دین فطرت کی تشریح و توضیح اور اوہام پرستی کا ازالہ۔ اور 3، ادبی مقاصد، اردو زبان و ادب کا فروغ۔ نمبر 1، سیاسی مقاصد، انگریزوں نے اپنی حکمت عملی اور اسلام دشمن رویے سے پہلی مرتبہ اس احساس کو بیدار کیا کہ ہندوستان میں ایک کی بجائے 2 قومیں ہیں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں انگریزوں نے ہندوؤں کو زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے کے خوب مواقع فراہم کیے۔ دوسری طرف مسلمان قوم کی مکمل شخصیت کو، جس میں مذہب، سیاست اور ادب کے تینوں زاویے موجود تھے، مختلف خانوں میں بانٹنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگے۔ 19ویں صدی کی سیاسی کشمکش میں اس بات کو بھی اہمیت حاصل ہے کہ مذہبی مدارس اور جدید مدارس کی تعلیم یکرخی تھی۔ چنانچہ نئے علوم کو شجر ممنوع سمجھ کر ہاتھ نہ لگانے کی وجہ سے مسلمانوں کی شخصیت میں ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا، اور ملکی سطح پر جو تصادم ہندو اور مسلمان کے درمیان ابھر رہا تھا، وہی داخلی طور پر مسلمانوں کے مختلف طبقات کے درمیان بھی فروغ پانے لگا۔ سر سید نے اس خیال کو پر کرنے کے لیے زندگی کے مذکورہ بالا زاویوں کو اہمیت دی اور یوں ایک مکمل شخصیت کو وجود میں لانے کے لیے علی گڑھ تحریک سے اپنی اساسی نوعیت کا کام لیا۔ صفحہ نمبر 60۔ شیخ محمد اکرام موج کوثر میں حیات جاوید سے ایک اقتباس نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، 1867 میں بنارس کے چند سربا آوردہ ہندوؤں کو خیال پیدا ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو سرکاری عدالتوں میں اردو زبان اور فارسی رسم الخط کو موقوف کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کی بجائے بھاشا زبان جاری ہو جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جائے۔ سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمان کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا اور ایک جگہ رہنا محال ہے۔ اسی اردو ہندی تنازع نے بعد میں 2 قومی نظریے کی شکل اختیار کر لی، جو ہندوؤں کی زیادتیوں اور تعصبات کی وجہ سے رفتہ رفتہ پختہ ہو گیا۔ اس نظریے نے قیام پاکستان کی تحریک میں ایک طاقتور اور بنیادی محرک کے طور پر کام کیا۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو ملازمتوں میں ان کا جائز مقام دلانے کے لیے سیاسی انداز سے کوشش کی اور مدرسۃ العلوم کے ذریعہ ان کی بصیرت کو بدرجہ اتم بڑھایا۔ تہذیب الاخلاق کے ذریعے ذہنی انقلاب کی راہ ہموار کی اور تراجم کے ذریعے ان علمی خزانوں کو مسلمانوں کے گھروں میں پھیلا دیا۔ چنانچہ علی گڑھ تحریک کا سیاسی زاویہ نہ صرف متحرک نظر آتا ہے بلکہ اس نے ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی و تمدنی زندگی میں بھی انقلاب برپا کیا اور ایک جداگانہ قوم کا احساس پیدا کر کے سیاسی کامیابیوں کی راہ ہموار کی، جس پر چل کر یہاں کے مسلمانوں نے لاتعداد قربانیوں کے بعد دنیا کی پہلی نظریاتی ریاست پاکستان کی بنیاد 14 اگست 1947 میں رکھی۔ صفحہ نمبر 60 ہی جاری ہے۔ 2، مذہبی مقاصد۔ علی گڑھ تحریک کا دوسرا بڑا مقصد مذہبی نوعیت کا تھا۔ سر سید نے مذہب کا خول توڑنے کی بجائے اسے فعال بنانے کی کوشش کی۔ ایک ایسے زمانے میں جب مذہب کے
روایتی تصور نے ذہن کو زنگ آلود کر دیا تھا اور مسلمانوں میں بہت سے غیر اسلامی رسوم و رواج اور ہندوانہ عقائد آئے تھے۔ سر سید نے عقلی دلائل سے ثابت کیا کہ اسلام نہ صرف زمانے کے نئے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ نئے حقائق کی عقلی توضیح بھی کر سکتا ہے۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 60 ہی جاری ہے۔ ایک ایسے زمانے میں جب مذہب کے روایتی تصور سے نے ذہن کو زنگ آلود کر دیا تھا اور مسلمانوں میں بہت سے غیر اسلامی رسوم و رواج اور ہندوانہ عقائد درائے تھے، سر سید نے عقلی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ اسلام نہ صرف زمانے کے نئے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ نئے حقائق کی عقلی توضیح بھی کر سکتا ہے۔ سر سید کے دور میں مذہب کا اجتماعی نصب العین اور اخلاقی مقاصد پس پردہ چلے گئے تھے اور مذہب صرف حصول ثواب کا ایک ذریعہ بن چکا تھا۔ علی گڑھ تحریک نے اسلام کی تفہیم میں عقلی نقطہ نظر کا بھی استعمال کیا اور اس کی صداقت اور حقانیت کا ایک نیا ثبوت فراہم کیا۔ اس تحریک نے اسلام کو داخلی اور خارجی خطروں سے تحفظ عطا کیا اور ہندوستان کی مٹی نے رسوموں اور توہمات کی صورت میں جو منفی اثرات ثبت کیے تھے ان کا کلا کم کرنے کی کوشش کی۔ اس تحریک نے مذہب کی صداقت کے لیے عقل انسانی اور قانون فطرت کو معیار قرار دیا، اسلام کی ہر کی قوت کو ظاہر کیا اور مذہبی عقائد کو اتنی پختگی عطا کی کہ وہ مغربی علوم کے ریلے میں بہہ نہ جائیں۔ توہمات اور رسومات کا خول توڑنے کے ساتھ ساتھ عیسائی مشنری اور مبلغوں نے بھی مسلمانوں اور اسلام پر حملے شروع کر دیے تھے۔ ان کے جوابات دینے اور ان پر اسلام کی حقانیت کی دھاک بٹھانے کے لیے سر سید نے بڑا کام کیا۔ سر سید کی خطبات احمدیہ اس سلسلے کی کڑی ہے، جس میں سر سید نے عیسائی مبلغین کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے اعتراضات کے مدلل اور مفصل جوابات دیے۔ اس زاویے سے دیکھیے تو علی گڑھ تحریک نے اسلام کو داخلی اور خارجی خطرات سے تحفظ عطا کیا۔ صفحہ نمبر 61، نمبر 3، ادبی مقاصد۔ علی گڑھ تحریک کا تیسرا بڑا مقصد اردو زبان و ادب کا فروغ تھا۔ اس تحریک کی بدولت نہ صرف اردو زبان کو وسعت ملی بلکہ اردو ادب کے اسالیب بیان اور روح معانی بھی متاثر ہوئے اور اس کے موضوعات کا دائرہ وسیع تر ہو گیا۔ اس تحریک نے چونکہ قومی مقاصد کو پروان چڑھانے کا عہد کیا تھا اور اس کا روح سخن خاص سے کہیں زیادہ عوام کی طرف تھا، اس لیے اس تحریک نے حسی جذباتیت کو فروغ دینے کے بجائے گہرے تعقل، تدبر اور شعور کو پروان چڑھانے کا عہد کیا تھا۔ اس لیے اردو نثر کا ایک باوقار، سنجیدہ اور متوازن معیار قائم کیا اور اسے شاعری کے مقفی اور مسجع اسلوب سے نجات دلا کر سادگی اور متانت کی کشادہ ڈگر پر ڈال دیا، اور یوں ادب کی افادی اور مقصدی حیثیت ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس تحریک نے اردو ادب میں جن موضوعات کو فروغ دیا اس میں مندرجہ ذیل اصناف ادب شامل ہیں۔ سوانح نگاری۔ علی گڑھ تحریک نے سائنسی نقطہ نظر اور اظہار کی صداقت کو اہمیت دی۔ اس کا سب سے زیادہ اثر سوانح اور سیرت نگاری کی صنف پر پڑا۔ 18ویں صدی میں عیسائی مبلغین نے ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نامور مسلمانوں کے غلط سوانح قوائف شائع کر کے اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور ڈاکٹر سید عبداللہ کے بقول
اس میں کبھی کبھی ہندو مورخ بھی شریک ہو جاتے تھے۔ اس کے رد عمل کے طور پر علی گڑھ تحریک نے اسلام اور بانی اسلام کے بارے میں پھیلائی گئی غلط فہمیوں کے ازالے کی کوشش کی۔ سر سید کی خطبات احمدیہ، مولوی چراغ علی کے رسائل اور نذیر احمد دہلوی کی کتاب امہات الامہ میں تاریخی صداقتوں کو پیش کیا گیا ہے۔ شبلی نعمانی نے ناموران اسلام کو سوانح نگاری کا موضوع بنانا اور ان کی زندگی اور کارناموں کو تاریخ کے سچے تناظر میں پیش کر کے عامت الناس کو اسلام کی مثالی شخصیتوں سے روشناس کرایا۔ الطاف حسین علی نے اس عہد کی شخصیات کا سوانح خاکہ مرتب کیا اور سر سید اور غالب کو ان کے افعال و اعمال کی روشنی میں پرکھا اور عوام کو ان سے روشنی اکتساب کرنے کی دعوت دی۔ حالی کی حیات سعدی بھی اسلاف کے کارناموں کو ابھارنے اور احیاء قومی کو بروئے کار لانے میں معاونت کرتی ہے۔ حالی اور شبلی کی تصنیف میں فنی محاسن کے ساتھ ساتھ تحقیق اور استدلال کی خوبیاں بھی موجود ہیں۔ ان کا مقصد علم برائے علم یا ادب برائے ادب نہ تھا، بلکہ ان کا مقصد مغربی خیالات سے نباہ کی صورت پیدا کرنا تھا اور ایک قومی محاذ بنانا تھا، تاکہ مشترکہ طور پر مغربی سازشوں پر اور پروپیگنڈے سے مسلمانوں کو بروقت آگاہ کیا جا سکے اور مغربی افکار سے مرعوب ہو کر مسلمانوں کے درمیان اپنے نامور ہستیوں کے خلاف نفرت کے بیج نہ پنپ سکیں۔ اس دور کی سوانح نگاری کا سرچشمہ احیاء قومی کا پاکیزہ جذبہ تھا۔ چنانچہ اس دور میں جتنی بھی سوانح عمریاں لکھی گئیں وہ بزرگوں کے یادگار کے طور پر نہیں، بلکہ قوم کی ترقی اور درست سمت رہنمائی کے خیال سے معرض وجود میں آئیں۔ مولانا حالی نے یادگار غالب اس لیے لکھی کہ غالب کی خوش طبعی اور ظرافت سے قوم میں زندہ دلی اور شگفتہ مزاجی پیدا ہو اور قوم غم میں بھی مسکرانے کا ہنر سیکھ سکے۔ حیات سعدی کا مقصد لوگوں کو شیخ سعدی کے کارناموں سے آگاہ کرانا اور حیات جاوید کے ذریعے بھی حالی عوام کو سر سید کی معرکۃ الآراء شخصیت سے باخبر رکھنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ سر سید اور ان کے نامور رفقا میں لکھتے ہیں، حالی اپنی شاعری اور نثر دونوں اعتبار سے اردو کے عظیم ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ نثر میں ادبی تنقید اور سوانح نگاری نے ان کو امتیاز خاص بخشا ہے۔ وہ ایک مخصوص طرز انشاء کے مالک ہیں۔ ان کی یہ حیثیت بھی ان کی عظمت کا باعث ہوئی۔ صفحہ نمبر 62۔ ڈاکٹر جمیل جالبی اپنے ایک مضمون حالی کی نثر میں حالی کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی فرماتے ہیں کہ سر سید جس تحریک کے علمبردار تھے، حالی اس کے نقیب ہیں۔ سر سید نے اردو نثر کو جو وقار اور اعلیٰ تنقید کے جو جوہر عطا کیے ہیں، حالی کے مرصع کار قلم نے انہیں اور چمکا دیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اردو ادب کو صحیح ادبی رنگ سے آشنا کیا، بلکہ آئندہ آنے والے ادیبوں کے لیے ادبی تنقید، سوانح نگاری، انشاء پردازی اور وقتی مسائل پر بتقان اظہار خیال کے بہترین نمونے چھوڑے ہیں۔ تاریخ نگاری۔ سوانح نگاری سے جو قوت انفرادی سطح پر حاصل کی گئی تھی، تاریخ نگاری میں وہی قوت اجتماعی سطح پر اخذ کی گئی۔ علی گڑھ تحریک نے تاریخ کو سپاٹ بیانیہ نہیں بلکہ اس فلسفے کو جنم دیا کہ تاریخ کے اوراق میں قوم اور معاشرے کا دھڑکتا ہوا دل محفوظ ہوتا ہے۔ اسی نقطہ نظر سے سر سید نے آئین اکبری تو اس کی جہانگیری اور تو اس کی فیروز شاہی دوبارہ مرتب کی۔ شبلی سوانح نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایا مورخ بھی تھے، لیکن وہ ایک سوانح نگار سے زیادہ مورخ معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ سوانح نگار کسی شخص کی ہمدردانہ تصویر کھینچتا ہے، مگر ایک مورخ کا ذہن مرکز سے دائرے کی طرف پھیلتا ہے۔ اس لحاظ سے شبلی سوانح نگار کم اور مورخ زیادہ ہیں۔ ان کے نزدیک تاریخی سرمایہ قوم کی ترقی اور عروج میں معاون ہوتا ہے، اور تاریخ ہی قومی جذبے اور جوش کو زندہ رکھ سکتی ہے۔ شعر العجم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، موازنہ انیس و دبیر، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، ہر کتاب میں شبلی کا انداز بیان جدا کانا ہے، لیکن ایک چیز ان کے ہاں ہر جگہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ واقعات کی چھانبین اور تاریخی مواد کی تحقیق و تدقیق میں چھان پھٹک اور عرق ریزی سے بہت کام لیتے ہیں۔ پروفیسر عبدالسلام اپنے ایک مضمون شبلی کا ادبی مقام میں فرماتے ہیں، تاریخ اصناف ادب میں شمار نہیں کی جاتی، لیکن شبلی کے تاریخی مقالات کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ تاریخ کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی ایک گراں قدر سرمایہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شبلی صرف مورخ ہی نہیں تھے، وہ ایک زبردست انشاء پرداز بھی تھے۔ مولوی ذکاء اللہ نے تاریخ ہندوستان میں تعریف کی۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کی قصیدہ خوانی کی، نہ اسلام کی عظمت سے قوم کو محصور کیا، بلکہ تاریخ کے سچے واقعات سے ان کو آگاہ کیا۔
نسیم قریشی علی گڑھ تحریک میں فرماتے ہیں، سر سید کو یقین تھا کہ بزرگوں کے قابل قدر کارناموں کو یاد رکھنا اچھا اور برا دونوں طرح کا پھل دیتا ہے۔ اس تحریک نے برے پھل سے عوام کو بچانے کی کوشش کی اور ماضی کے حسین ذکر سے صرف اتنی طاقت حاصل کی کہ مستقبل کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ایک معیار مقرر کیا۔ علی گڑھ تحریک نے تاریخ نگاری کے لیے زبان بھی وضع کی۔ صفحہ نمبر 63۔ اس تحریک نے غیر شخصی اسلوب کو رواج دیا اور اسے غیر جانبداری سے تاریخ نگاری میں استعمال کیا۔ سر سید تاریخ کو افسانہ بنانے کے حق میں نہیں تھے اور وہ شخصی تعصبات سے الگ رہ کر واقعات کی صداقت کی شیرازہ بندی کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے تاریخ کے لیے سادہ بیانیہ کے استعمال پر زور دیا، اگرچہ سر سید کے اسلوب کو زیادہ فروغ حاصل نہ ہو سکا اور شبلی کے علاوہ عبدالحلیم شرر نے پرشکوہ انداز بیان اپنایا، لیکن علی گڑھ تحریک نے ایک بے مایہ زبان کو تاریخ نگاری کا معیاری اسلوب عطا کیا۔ صفحہ نمبر 63۔ جدید شاعری۔ سر سید نے غزل کی ریزہ خیالی اور تنگنائے میں بقدر شوق ظرف نہ پا کر اور تن گنائے میں بقدر شوق ظرف نہ پا کر انداز بیان کی وسعت کے لیے نظم کو رائج کرانے کی کوشش کی، اور اس کے فروغ میں سر سید کا اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حالی سے مسدس مد و جزر اسلام لکھوائی، جس کی اہمیت کے متعلق ایک جگہ سر سید خود فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کون سا اچھا کام کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ سر سید شاعری کے مخالف نہیں تھے، بلکہ شاعری کو نیچرل شاعری کے قریب لانا چاہتے تھے۔ صفحہ نمبر 63 جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے محمد حسین آزاد کے نیچر مشاعرے کی داد دی اور ان کی مثنوی خواب امن کو دل کھول کر سراہا۔ سر سید کی جدیدیت نے اس حقیقت کا ادراک بھی کر لیا تھا کہ قافیہ اور ردیف کی پابندی خیالات کے فطری بہاؤ میں رکاوٹ ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر قافیہ کی نظم کی تخلیق پر زور دیا۔ سر سید سے متاثر ہو کر حالی نے غزل کے نادیدہ محبوب کو دور ہی سے سلام کر کے پوری قوم کو اپنا محبوب بنا لیا اور شاعری کو مشرف با اسلام کیا۔ انہوں نے سورہ اسرافیل پھونک کر شاعری کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا۔ زمانے کی عام روش کے مطابق حالی نے ابتدا میں گل و بلبل اور ہجر و فراق کے قصے بیان کیے۔ یا رب اس اختلاط کا انجام ہو بخیر، تھا اس کو ہم سے ربط مگر اس قدر کہاں، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ لیکن بعد میں انہوں نے عام ڈگر سے ہٹنا شروع کیا اور غم جانا کی بجائے غم قوم کو اپنا موضوع بنا لیا۔ سر سید نے حالی سے مسدس لکھوا کر اردو کی قدیم شاعری کے سومنات کے بت کو پاش کر دیا۔ انہوں نے معاشرتی مسائل کے بارے میں لکھا اور خوب لکھا۔ مسدس کے علاوہ ان کی نظموں، مناجات اور چپ کی داد نے اس وقتی معاشرتی اصلاح میں اہم کردار ادا کیا۔ قومی شاعری کے بانی ہونے کے علاوہ حالی نے آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کے تحت جدید نظم کی بنیاد بھی رکھی اور پہلی دفعہ مناظر فطرت کو اردو شاعری کا موضوع بنایا۔ نظم جدید کے تشکیلی دور میں علی گڑھ تحریک کے رفیق عبدالحلیم شرر نے سرگرم حصہ لیا اور رسالہ دلگداز میں متعدد ایسی نظمیں شائع کی جن میں مروجہ قواعد و ضوابط سے انحراف پرت کر تخلیقی روح کو اظہار کی آزادی عطا کی گئی۔ تنقید۔ سر سید کے تنقیدی نظریات ان کے متعدد مضامین میں بکھرے ہوئے ہیں اور ان سے سر سید کا جامع نقطہ نظر مرتب کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ علی گڑھ تحریک نے ایک بن لکھے آئین پر عمل کیا، یعنی ان ریٹن کانسٹیٹیوشن، بن لکھا آئین۔ علی گڑھ تحریک سے پہلے ادبی تنقید صرف ذاتی تاثر کے اظہار تک محدود تھی۔ صفحہ نمبر 64۔ سر سید کے شعور فن کی پہلی کرن بیدار ہوئی تو انہوں نے ادب کو بھی زندگی کے مماثل قرار دیا اور اس پر نظری اور عملی زاویوں سے تنقید کی۔ اگرچہ سر سید نے تنقید کی کوئی باضابطہ کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کے ساتھیوں میں حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو تنقید کی خشت اول رکھی۔ یہ حالی کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس نے ہمارے شعری ادب میں انقلاب برپا کیا۔ حالی نے تنقید کی بنیاد رکھنے کے علاوہ اسے تکمیل تک بھی پہنچایا۔ مولوی عبدالحق یاد حالی میں فرماتے ہیں، مقدمہ شعر و شاعری اردو زبان میں تنقید کی پہلی کتاب ہے اور اس موضوع پر اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔
جبکہ ڈاکٹر خورشید الاسلام نے حالی کے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو تنقید کی بوتیکا قرار دیا۔ مقدمہ شعر و شاعری حالی کے دیوان کا مقدمہ ہے۔ حالی نے اس میں شعر و شاعری کے مختلف پہلوؤں کو مختلف زاویوں سے پرکھا ہے اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ یادگار غالب اگرچہ سوانح ہے لیکن اس کے تنقیدی حصے میں حالی کی تنقیدی صلاحیتیں کھل کر سامنے آتی ہیں۔ انہوں نے اس فن کی طرف اس وقت توجہ دی جب کسی کو اس کا علم بھی نہ تھا۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی اردو تنقید کا ارتقاء میں فرماتے ہیں، حالی نے تنقید کی طرف توجہ کر کے اردو تنقیدی شعور کی ایک شمع روشن کی۔ اس شمع کو ہاتھ میں لے کر وہ آگے بڑھا ہے اور اس کی روشنی میں ترقی کی ان گنت منزلیں طے کی ہیں۔ حالی کی تنقید نہ ہوتی تو اردو ادب کا ان منزلوں سے ہمکنار ہونا تو دور کی بات، ان کا تصور بھی ناممکن تھا۔ شبلی کے تنقیدی نظریات ان کی متعدد کتابوں میں موجود ہیں اور ان کی نظریات کی عملی تقلید شعر العجم ہے۔ شعر العجم میں ایرانی شعراء کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ شبلی کا مقصد فارسی شاعری کی تاریخ سے زیادہ اس حصے میں ایران کی عام شاعری کی تنقید ہے۔ شبلی نے شاعری کی حقیقت، تاریخ اور شعر کا فرق، شاعری اور واقعات نگاری کا فرق، مصوری اور شاعری کا ذوق اور محاقات پر اس کتاب میں نہایت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ مہدی آفادی کے بقول شعر العجم تنقید عالیہ کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کتاب میں شبلی نے مغربی اصولوں سے بھی فائدہ اٹھایا ہے مگر اس کی ساری وضاحت مشرقی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر میں اگرچہ عملی تنقید کی کار فرمائی ملتی ہے لیکن اس کتاب میں شبلی اصول تنقید سے اپنی واقفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ میر انیس کی شاعری کی خصوصیات انہوں نے عنوانات کے تحت بیان کی ہیں۔ اپنی تنقید میں شبلی نے جو اشعار بطور مثال منتخب کیے ہیں ان سے شبلی کے پاکیزہ اور ستھرے شعری مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے شبلی نے اردو میں تقابلی تنقید کی مثال بھی قائم کی ہے۔ علی گڑھ تحریک نے تنقید کے جس نظریہ کو فروغ دیا اور اس میں طرز ادا کی بجائے مرکزی موضوع اور بنیادی مضمون کو اہمیت حاصل ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ادیب جو کچھ سوچتا ہے اس کا اساسی مفہوم الفاظ کی شوقت اور بیان کی جلالت میں کم ہو جانے کی بجائے قاری تک مکمل طور پر منتقل ہو جائے۔ سر سید نے کہا کہ جو اپنے دل میں ہو وہی دوسرے کے دل پڑے۔ میں سر سید کے اس تصور میں قاری کو اتنی اہمیت نصیب ہوئی جتنی خود ادیب کو حاصل تھی۔ صفحہ نمبر 65۔ اس لحاظ سے علی گڑھ تحریک نے بتا دیا کہ ادب ایک انفرادی مظاہرہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی مجاہدہ اور ریاضت بھی ہے اور اس میں پڑھنے والے کے ذوق کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ ناول نگاری علی گڑھ تحریک میں اصلاحی اور منطقی نقطۂ نظر کو تمثیل میں بیان کرنے کا رجحان سر سید حالی اور محسن البلخ کے ہاں نمایاں ہے۔ تاہم نذیر احمد نے اسے فن کا درجہ دیا اور تحریک کے عقلی تک زاویے اور فکری رویے کے گرد جیتے جاگتے اور سوچتے بولتے کردار کا جم کٹا کھڑا کر دیا۔ چنانچہ وہ تمام باتیں جنہیں سر سید نسبتاً بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ناصحانہ انداز میں پیش کرتے تھے، نذیر احمد نے انہی کرداروں کی زبانی افسانوی انداز میں بیان کر کے اردو ناول نگاری کی ابتدا کی اور اس سلسلے میں میرات العروس، رویا صادقہ، بنات الناش وغیرہ ناول لکھ کر اس وقت کے بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کی بھرپور کوشش کی۔ نذیر احمد کے ناول خواتین کے مسائل کے بہترین مرقع ہیں۔ ان ناولوں میں جہاں نذیر احمد اپنی ناصحانہ آواز کے ذریعے گراں بار فضا تخلیق کر کے قاری کو بور کرتے ہیں، وہاں اپنی دلکش زبان اور دہلی کے ٹھیٹھ محاورے دل فریبی کے رنگ جما کر فضا کو اعتدال پر لے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنا سارا زور بیان کردار کے مثالی نمونے کی تخلیق پر صرف کیا ہے۔ تاہم جو ناول انہوں نے داستان کے تخیلی اسلوب سے ہٹ کر لکھے ہیں ان میں حقیقی زندگی کی ترجمانی کے عکس بہت گہرے ہیں۔ فسانہ مبتلا فنی لحاظ سے ان کا بہترین ناول ہے۔ ان کے ناولوں کو عوام الناس میں اس قدر بے حد مقبولیت حاصل ہوئی، ان ناولوں کے ذریعے علی گڑھ تحریک کی معتدل اور متوازن اقلیت کو زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ ان کے ناولوں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شبلی اور عالی نے جو قوت اسلاف کے تذکرے سے حاصل کی تھی، جو قوت انہوں نے اسلاف کے تذکرے سے حاصل کی تھی، وہی قوت نذیر احمد مثالی کرداروں کی تخلیق سے حاصل کرنے کے آرزومند تھے۔ بعد میں عبدالحلیم شرر وغیرہ نے ناول کے میدان میں مزید اضافے کیے۔ مضمون نویسی صفحہ نمبر 65 جاری ہے۔ مضمون نویسی بھی علی گڑھ تحریک کا اصناف نثر میں ایک بہترین اضافہ ہے۔ اس کے اولی نمونے بھی اس تحریک نے ہی فراہم کیے۔ سر سید اسٹیل اور ایڈیسن سے متاثر ہو کر اس میدان کی طرف آئے۔ ان دو مصنفین کو سر سید تہذیب کا پیامبر شمار کرتے تھے۔ چنانچہ تہذیب الاخلاق میں انہوں نے زندگی کے مسائل کو
اسی فرت بخش انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ سر سید کے مضامین میں کئی جگہوں پر انگریزی یعنی حصے کے عناصر بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ سر سید کے سامنے واضح مقصد تھا، اس لیے انگریزی کی پوری روح ان کے مضامین میں پیدا نہ ہو سکی۔ تاہم علی گڑھ تحریک اور تہذیب الاخلاق کے ذریعے اردو ادب کا تعارف ایک ایسی صنف سے ہو گیا جس کی جہتیں بے شمار تھیں اور جس میں اظہار کی بو قلم و کرینے موجود تھیں۔ تہذیب الاخلاق کے مضمون نگاروں میں سر سید محسن الملک، مولوی پیر بخش وغیرہ نے زندگی کے بے شمار موضوعات پر خامہ فرسائی کی اور اس کمزور صنف کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اردو کا جدید انشائیہ اگرچہ واضح صورت میں 20ویں صدی کے نصف ثانی میں سامنے آیا تھا، ہم اسے سر سید کی مضمون نگاری اور مہدی آفاقی کی انشا نویسی سے الگ کرنا ممکن نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ سر سید کی نثر کی تاحال آخری ارتقائی صورت ہے جس کو جدید انشائیہ نگاروں نے قدیم کامیابی کی مزید راہیں دکھائی ہیں۔ صفحہ نمبر 66۔ اسلوب۔ اگرچہ سر سید نے مضمون کو طرز ادا پر فوقیت دی، لیکن انشا کے بنیادی تقاضوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ انہوں نے مصنف، تخلیق اور قاری کی ایک اہم رشتہ تسلیس قائم کر دیا۔ انہوں نے طرز ادا میں مناسب لفظ پیدا کرنے اور قاری کو سحر اسلوب میں لینے کی تلقین کی۔ چنانچہ ان کے رفقا میں شبلی اور نذیر احمد کے ہاں مضمون اور اسلوب کی ہم آہنگی فطری طور پر عمل میں آتی ہے اور اثر و تاثیر کا ضامن بن جاتی ہے۔ حال ہی کے ہاں تشبیہ اور استعارہ کی شیرینی کم ہے، تاہم وہ موضوع کا فکری زاویہ ابھارتے ہیں اور قاری ان کے دلائل میں کھو جاتا ہے۔ مولوی ذکاء الحق بیانیہ سادہ ہے۔ مولوی ذکاء اللہ کا بیانیہ سادہ ہے، لیکن یہ خلوص سے عاری ہرگز نہیں۔ محسن الملک کا اسلوب تمثیلی ہے اور ان کی سادگی میں شیرینی میں پائی جاتی ہے۔ علی گڑھ تحریک کے تخلیقی ادب کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے اس تحریک نے جو ادب پروان چڑھایا اس میں عقل و وجدان دونوں کا دلفریب امتزاج ہے، اس لیے یہ فطرت انسانی کے زیادہ قریب ہے۔ علی گڑھ تحریک کا مجموعی جائزہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر انور سدید فرماتے ہیں، علی گڑھ تحریک اردو کی اولین فکری تحقیق تھی۔ اس تحریک سے پہلے اردو زبان کی ظاہری حیتوں پر توجہ صرف ہوتی اور اس زبان کا ڈھانچہ ہندوستانی لیکن شعر ایرانی تھا۔ اس تحریک نے علی گڑھ تحریک اردو کی اولین فکری تحریک تھی۔ اس تحریک سے پہلے اردو زبان کی ظاہری حیتوں پر توجہ صرف ہوتی اور زبان کا ڈھانچہ ہندوستانی لیکن شعر ایرانی تھا۔ اس تحریک نے ان دونوں میں جسم اور روح کا رشتہ قائم کیا اور لفظ کے حسن کو اجاگر کرنے کی بجائے اس کی روح اور معانی کو اہمیت دی۔ سر سید سے پہلے اردو کا بیشتر تخلیقی ادب صرف شاعری کے اصناف کا احاطہ کرتا تھا۔ علی گڑھ تحریک نے نثر کی اصناف کو بھی فروغ دیا اور مشرق و مغرب کے فطری انضمام سے اردو ادب کو مغرب کا ہم پلہ بنانے کی کوشش کی۔ علی گڑھ تحریک کے علمبردار۔ علی گڑھ تحریک کے افکار و نظریات کو پروان چڑھانے میں اگرچہ سر سید احمد خان نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تھا اور وہ اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان کے دوسرے ساتھیوں نے بھی ان کے شانہ بشانہ چل کر اس تحریک کو اردو ادب کی ایک عظیم تحریک بنا دیا۔ انہی حضرات نے مختلف اصناف ادب میں تب آزمائی کی مذکورہ تحریک کی آواز کو گھر گھر پہنچانے کا فریضہ بطریق احسن پورا کیا۔ سر سید کے رفقا اور علی گڑھ تحریک کے علمبرداروں میں چونکہ حالی، شبلی اور نذیر احمد کا ذکر موجود ہے، اس لیے باقی حضرات کا ذکر ذیل میں مختصر طور پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، نواب محسن الملک۔ سر سید سے ربط قائم کرنے سے پہلے نواب محسن الملک کی ادبی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ ان کی ابتدائی 2 کتابیں مالی اور فوجداری قانون سے متعلق تھیں۔ ان کو شہرت رسالہ میلاد شریف سے حاصل ہوئی اور وہ تہذیب الاخلاق کے ایک اہم مضمون نگار تھے۔ علی گڑھ تحریک میں محسن الملک کی حیثیت اس سپاہی کی تھی جو اپنے قائد کی آواز پر اپنا سینہ دشمن کی گولیوں کے باڑ پر رکھ دیتا تھا۔ محسن الملک ابتدا میں سر سید کے مذہبی نظریات اور قومی ارادوں سے مکمل طور پر متفق نہیں تھے، چنانچہ جب سر سید کی تدبین الکلام شائع ہوئی تو محسن الملک نے اس سے اختلاف کیا، لیکن سوسائٹی کا ممبر بننے کے بعد اس اختلاف پر سر سید کی محبت غالب آ گئی۔ صفحہ نمبر 67۔ اور اس محبت میں اتنے دیوانے ہو گئے کہ سر سید کے ہر جائز و ناجائز کو صحیح اور درست سمجھنے لگے اور مکمل طور پر قومی امور میں سر سید کے ہم نوا بن گئے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ان کو سر سید کا شیریں گفتار ترجمان کہا ہے۔ ان کے اسلوب میں نرمی و ملائمت ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں آیات بینات، قانون مال،
قانون فوجداری اور مضامین تہذیب الاخلاق کے علاوہ تقلید و عمل حدیث شامل ہیں۔ تہذیب الاخلاق کے مضامین وہ ایک ایسے مفکر کے روپ میں ابھرتے ہیں جو ادبا کی زندگی کی جمود کو توڑنے اور صالح روایات کو فروغ دینے کا آرزو مند ہے اور اس مقصد کے لیے اپنے قلم کو مسلسل استعمال میں لاتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ان کے متعلق سر سید اور ان کے نامور رفقا میں فرماتے ہیں کہ پچھلی صف میں کھڑا ہونے کے باوجود محسن الملک کو اردو ادب میں اور اس کی فکر کو جدتوں اور رومانی بغاوتوں کی طرف لے جانے والوں میں اونچا مقام دیا جا سکتا ہے۔ نواب محسن الملک کا نام سید مہدی علی تھا۔ سر سید کی وفات کے بعد بھی انہوں نے مسلم پولیٹیکل ایسوسیشن کے لیے کام کیا اور جب 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی تو اس کے سیکرٹری بن گئے۔ 1907 میں انہوں نے وفات پائی۔ 2. وقار الملک امروہہ کے رہنے والے تھے۔ سر سید کی سفارش پر حیدرآباد میں قومی خدمات انجام دی۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام کے لیے زبردست جد و جہد کی۔ وہ اس یونیورسٹی کو مسلمانوں کی ترقی کا ضامن سمجھتے تھے اور اس منصوبے کی کامیابی کے لیے وہ دن رات کوشاں رہے۔ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی اور علی گڑھ تحریک کے مقاصد کو پروان چڑھانے میں پورا عملی تعاون بہم پہنچایا۔ سر سید کے سائنس اور غالب کے شخصی اسلوب کو بہم مدغم کرنے کی کوشش کی اور نجی گفتگو کو خطوط میں ادبی اظہار کا وسیلہ بنایا۔ وقار الملک اردو کے باقاعدہ مصنف نہیں تھے، تاہم انہوں نے تہذیب الاخلاق میں قومی، معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات پر متعدد مضامین لکھے۔ انہوں نے سر سید کے سائنسی اور غالب کے شخصی اسلوب کو بہم مدغم کرنے میں بڑا کام کیا۔ وقار الملک کی خدمات کا ایک اور روشن پہلو یہ بھی ہے کہ 1906 میں مسلم لیگ کے قیام میں سرگرمی سے حصہ لیا۔ اس طرح دو قومی نظریے کو ایک زبردست پلیٹ فارم مل گیا۔ وہ تہذیب الاخلاق کے مضمون نگار بھی تھے اور سائنٹیفک سوسائٹی کے رکن کی حیثیت سے تالیف و ترجمہ میں بھی حصہ لیا۔ تمام عمر مسلمانوں کے معاشرتی، علمی، سیاسی ارتقاء کے لیے کوشاں رہے۔ نمبر 3. مولوی چراغ علی سر سید کے مقاصد کو جن رفقا نے پروان چڑھانے میں قلم کی تمام قوت صرف کر دی ان میں ایک عام نام مولوی چراغ علی کا بھی ہے۔ ان کا اساسی موضوع مذہب تھا۔ وہ اسلام کے سچے حامی تھے اور ان کی عمر اور محنت کا زیادہ حصہ اس کی خدمت میں گزرا۔ چنانچہ 19ویں صدی میں جب افکار و نظریات کی نئی راہ چلی اور مذہبی مناظروں کو فروغ حاصل ہوا تو مولوی چراغ علی نے معترضین اسلام کی تردید میں دفاعی مورچہ قائم کیا اور متعدد رسائل لکھ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ تہذیب الاخلاق میں انہوں نے متعدد مضامین لکھے اور سر سید کے موقف کی صراحت کی۔ وہ اگرچہ اردو کے مشہور مصنفین میں شمار نہیں ہوتے، تاہم انہوں نے علی گڑھ تحریک کے افکار و خیالات کو اس خوبی سے پھیلایا کہ یہ عام لوگوں کے مزاج کا حصہ بن گئے۔ صفحہ نمبر 68 اور یہ تحریک کامیابی کے منزلیں سر کرنے لگی۔ نمبر 4 صفحہ نمبر 68 نمبر 4 مولوی ذکاء اللہ دہلوی کا شمار سر سید کے سر سید کے ان رفقا میں ہوتا ہے جنہوں نے علی گڑھ کا پیغام بچوں تک پہنچانے کے لیے درسی کتب تصنیف کی۔ 19ویں صدی میں عقل پرستی نے مذہب کی جامد تقلید کو بڑی حد تک کمزور کر دیا تھا۔ ذکاء اللہ ایسے علم دوست تھے جنہوں نے مذہبی امور کو دلیل اور تعقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ دامن عقیدت کو تعصب سے پاک رکھا اور باہمی میل جول میں مذہب کی بجا مداخلت کو قبول نہ کیا۔ ان کا شمار مذکورہ تحریک کے کثیر التصانیف ادیبوں میں ہوا ہے۔ انہوں نے تاریخ ہندوستان 10 جلدوں میں لکھی، تاریخ عہد انگلشیا سوانح عمری، وکٹوریہ سوانح مولوی سمیع اللہ، کرزن نامہ وغیرہ میں انہوں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھائے جن پر اس سے پہلے اردو میں کبھی نہیں لکھا گیا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ بسیار نویسی نے ان کے تصنیفی کاموں سے افکار عالی کی چمک چھین لی ہے۔ ان کے افکار و تصنیفات پر سر سید کے سائے اتنے گہرے پڑے کہ آج وہ سر سید کی ہی بازگشت نظر آتے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ لکھا۔ اردو ذریعہ تعلیم کے زمانے میں ان کی تصانیف کی بہت قدر تھی، لیکن انگریزی کے ذریعہ تعلیم ہونے کے ساتھ ہی ان کی کتابوں کی اہمیت بھی دم توڑ گئی۔ ان کے ہاں بھی موضوع کو سائنسی انداز میں پیش کرنے کا رجحان نمایاں ہے۔ سر سید کے پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کی استدلالی نثر کی پوری تعریف کسی سے نہ ہو سکی، تاہم علی گڑھ تحریک کی ترویج و اشاعت کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ نمبر 5 وحید الدین سلیم مولوی وحید الدین سلیم مولانا
حال ہی کے توسط سے سر سید کے لٹریری اسسٹنٹ ہو کر آئے اور کچھ دنوں کے بعد علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاق کی ادارت میں سر سید کا ہاتھ بٹھانے لگے۔ سر سید کے فیض صحبت نے انہیں تحقیقی اور تنقیدی کاموں کی طرف متوجہ کیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ وضع اصطلاحات ہے۔ انہیں اصطلاحات وضع کرنے کا ملکہ حاصل تھا۔ شاعری میں بیانیہ نظموں کے فروغ میں انہوں نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں۔ وحید الدین سلیم نے رسالہ معارف کے ذریعے ادب کا ایک نیا کارواں مرتب کیا اور علی گڑھ تحریک کی کشادہ نظری، عالی ظرفی اور فکری گہرائی کو ترویج دینے کی کوشش کی۔ افادات سلیم ان کی مقبول ترین تصنیف ہے، لیکن انہیں شہرت دوام تک پہنچانے میں فرت اللہ بیگ کے لکھے ہوئے مضمون نما خاکے ایک وصیت کی تعمیل نے مولوی صاحب کی شخصیت کو اردو ادب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ 6. عبدالحلیم شرر۔ عبدالحلیم شرر کی شہرت ان کی تاریخی ناولوں کی وجہ سے ہے۔ ان کا شمار ان ادباء میں ہوتا ہے جنہوں نے منتخب اشعار کے ذکر مکرر سے مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کے احیاء کی کوشش کی۔ انہوں نے اسلامی ناولوں میں تاریخ کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا اور اس میں مدح خوانی کا عنصر نمایاں ہے۔ تاریخ نگاری میں شرر سر سید سے بہت متاثر تھے، تاہم تاریخ میں تخیلی واقعہ نگاری اصول تاریخ نویسی کے خلاف ہے اور شرر نے اس سے زیادہ کام لیا۔ اگرچہ وہ تاریخی ناولوں اور ماضی کے شاندار روایات کے ذریعے سر سید کی مقصدیت کا کام لیتے ہیں، لیکن تخیل اور انشا پردازی کے دبیر پردوں تلے جب ان کے کردار اور رومانیت کے نمونے بنتے ہیں تو ان کے اور سر سید کے رستے جدا ہو جاتے ہیں۔ شرر نے رسالہ مہذب اور دلگداز کے ذریعے علی گڑھ تحریک کی معنویت کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کی۔ صفحہ نمبر 69 یعنی 69۔ علی گڑھ تحریک کے خلاف رد عمل۔ علی گڑھ تحریک کے خلاف سب سے زیادہ شدید رد عمل سر سید کے جدید مذہبی اعتقادات اور ان کے مشرقی روایات کے کلی انحراف کی وجہ سے ہوا۔ سر سید کے نزدیک مغرب کی ہر چیز بہتر اور مشرق کی ہر خوبی کمتر تھی۔ اس تحریک کے بیشتر اساتذہ انگریز تھے۔ انہوں نے طالب علموں کو کہ ناپختہ ذہنوں میں یہ بات بآسانی بٹھا دی کہ انسانی زندگی کا مطمع نظر صرف دولت و اقتدار کا حصول اور عیش و عشرت ہے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے شیخ اکرام موج کوثر میں لکھتے ہیں جن لوگوں نے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کی تھی ان میں سر سید، محسن الملک اور وقار الملک جیسے مدبر اور منظم پیدا ہوئے، اور وہ لوگ جو انگریزی سے قریب قریب ناواقف تھے اور جن کے لیے مغربی ادب ایک گنج سربستہ تھا، انہوں نے نیچرل شاعری اور ایک جدید ادب کی بنیاد ڈالی اور آب حیات، سخندان فارس، مقدمہ شعر و شاعری اور مسدس حالی جیسی کتابیں تصنیف کی۔ لیکن جن روشن خیالوں نے کالج کی عالیشان عمارتوں میں تعلیم حاصل کی تھی اور جن کی رسائی مغرب کی بہترین ادب اور دنیا بھر کے علم و ادب تک تھی، وہ مطمع نظر کی پستی اور کریکٹر کی کمزوری سے فقط اس قابل ہو سکے کہ کسی معمولی دفتر کے کل پرزے بن جائیں۔ علی گڑھ تحریک نے انگریز سرکار کے بالواسطہ تعلیمی نظریات کو برصغیر میں جاری و ساری کر کے قوم کے بچوں اور جوانوں میں غلامی کے خلاف نفرت کے جذبات کے آتشدان کو ٹھنڈا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس لیے جن لوگوں نے ان کے زیر اثر مدرسوں میں تعلیم پائی وہ دام و دانے کی ہوس کے جال میں ایسے گرفتار ہوئے کہ ساری زندگی انگریزوں ہی کی گن گاتے رہے اور ان کی ہر برائی کو آنکھ بند کر کے قبول کرتے رہے۔ علی گڑھ تحریک کی مخالفت میں اخبار اود پنچ سے وابستہ اہل قلم پیش تھے۔ ابوالکلام آزاد نے الہلال میں سر سید کی خامیوں کی دل کھول کر خبر لی۔ ایک جگہ تعلیم یافتہ طبقے کے متعلق وہ یوں لکھتے ہیں: کینچی ہاتھ میں ہو تو خواہ مخواہ جی چاہنے لگتا ہے کہ کسی چیز کو تراشیے۔ اسی اجتہاد کی کینچی ہمارے چابکدست دوستوں کے ہاتھ آ گئی تو بے کار نہ بیٹھا گیا۔ یورپ کے علم و ادب کے سرشتوں پر تو کیا چلتی کہ وہیں کے کارخانوں میں بنی تھی، بس اپنے یہاں کی جو چیز سامنے آ گئی بلا تعمل آلائے مستق بنی، پھر اس کی روانی بے پناہ اور کاٹ بے روک تھی۔ سب سے پہلے مشرقی علوم و فنون، تہذیب و تمدن اور اخلاق و ادب قومی سے اس کی آزمائش شروع ہوئی، اور صفحہ نمبر 70 اور تھوڑی ہی دیر میں سینکڑوں برسوں کے صفحات اور قدیم اوراق پر تھے۔ سینکڑوں برسوں کے صفحات اور قدیم اوراق پرزے تھے۔ مغربی تقلید کا سیلاب برصغیر کی اس اسلامی تہذیب و معاشرت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جانا چاہتی تھی جو کئی صدیوں پر محیط تھی۔
لیکن اود پنچ کے پلیٹ فارم سے اکبر الہٰبادی کے طنز بھرے نوکیلے نشتروں نے اس سیلاب کے آگے بند باندھ دیا۔ لسان الاثر اکبر الہٰبادی نے اپنے طنزیہ و مزاحیہ اشعار سے ایسے کچوکے لگائے کہ نئی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگوں کو سوچ و فکر کا ایک نیا شعور نصیب ہوا۔ انہوں نے مغربی تہذیب، تعلیم، بے پردگی وغیرہ کا خوب مذاق اڑایا۔ کہتے ہیں بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اکبر کی تنقید ایک صحت مند تنقید تھی۔ انہوں نے سر سید کی خامیوں کے ساتھ ساتھ ان کی خوبیوں کا بھی اعتراف کیا ہے۔ کہتے ہیں ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ پوچھو فرق ہے جو کہنے والے کرنے والے میں، صدمے اٹھائے، رنج سہے، گالیاں سنی، لیکن نہ چھوڑا قوم کے خادم میں اپنا کام۔ سر سید اور اکبر میں سیاسی اختلافات بھی موجود تھے۔ سر سید مسلمانوں کو ایک الگ قوم تصور کرتے تھے اور اکبر قوم کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ اکبر کی شاعری میں گاندھی کا کردار ابھرتا ہے جو سیاسی اور قومی اعتبار سے سر سید کی ضد ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کا یہ قول درست ہے کہ اکبر گاندھی کے چیلے نہیں تھے، تاہم ان کے دل میں سر سید کے مقابلے میں گاندھی کی قدر و منزلت زیادہ نظر آتی ہے۔ اکبر الہٰبادی کے علاوہ محسن الملک، شبلی نعمانی اور نذیر احمد جو علی گڑھ تحریک کے کرتا دھرتا تھے، انہوں نے بھی سر سید کے مختلف امور میں اختلاف کیا۔ محسن الملک کا اختلاف عملی کم اور نظری زیادہ تھا، جبکہ سر سید سے شبلی کا اختلاف نہ مذہبی تھا اور نہ سیاسی، بلکہ یہ اختلاف نفسیاتی نوعیت کا تھا، اور مہدی حسن نے اس کی وجہ مولانا شبلی کے جذبہ رشک میں دریافت کی ہے، جبکہ مولانا شرر کہتے ہیں کہ شبلی سر سید تحریک میں اپنا ثانوی مرتبہ پسند نہیں کرتے تھے۔ نذیر احمد کے اختلاف کی نوعیت فکری تھی، لیکن اس کی حیثیت سر سید کے اختلاف کا ایک اور زاویہ مدرسہ دیوبند میں پروان چڑھا اور اس کے نمائندے مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے۔ انہوں نے ولی الہی مسلک کو پروان چڑھایا اور سر سید کی زندگی میں ان کے خلاف رسائل لکھے، تاہم انہوں نے سر سید کے خلاف اچھے ہتھیار استعمال نہیں کیے۔ دیوبند کا مدرسہ مسلمانوں کا روحانی مرتبہ بلند کرنے میں کوشاں رہا اور یہ پہلو علی گڑھ تحریک سے یکسر غائب تھا، اس لیے عوام الناس میں علی گڑھ کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہو گیا۔ صفحہ نمبر 71۔ مخالفتوں کے ان بے شمار طوفانوں کے باوجود علی گڑھ تحریک اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہی۔ چنانچہ جب واقعات و حادثات کی گرد چھٹ گئی اور اس تحریک کے اثرات سامنے آئے تو ابوالکلام نے بھی تہذیب الاخلاق کے اثرات کو تسلیم کر لیا، اور یہ بلا واسطہ سر سید کی خدمات اور اس تحریک کی کامیابی کا اعتراف ہے۔ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، یہ اگرچہ بظاہر بدنما لگتے ہیں، لیکن در حقیقت یہی کانٹے پھولوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ علی گڑھ تحریک کے ان پھولوں اور کانٹوں کے ملاپ نے چمن اردو کے رنگ و روپ نکھارنے اور اسے جلا بخشنے میں اہم کام کیا۔ علی گڑھ تحریک کے اثرات۔ علی گڑھ تحریک نے سیاست، مذہب اور شعر و ادب پر دوررس اثرات مرتب کیے۔ ان میں کچھ اثرات مثبت اور کچھ منفی تھے۔ در حقیقت اس تحریک نے مسلمانوں کو پستی سے نکالنے میں معاونت کی، مسلمانوں میں نیا تعلیمی شعور بیدار کیا، اور اس کی تقلید میں پشاور، لاہور اور کراچی میں قومی کالجوں کا قیام عمل میں آیا۔ ان پر ڈاکٹر اشتیاق حسین برصغیر پاک و ہند کی ملت اسلامیہ میں فرماتے ہیں، علی گڑھ نے بہرحال اپنے بانی کی خواہشات کا ایک بڑا حصہ پورا کر دیا۔ علی گڑھ تحریک کا ادبی زاویہ سب سے مؤثر تھا۔ اس نے اپنے دور کے رجحانات کو تبدیل کرنے کی کامیاب کوشش کی، بلکہ اس تحریک کے جاندار رویے اردو ادب کو نئے امکانات سے روشناس کرایا۔ یہ نئے رجحانات کی حامل تحریک تھی اور اس کے رفقائے کار اور اس تحریک کے مخالفین اردو زبان ہی کو اظہار کا وسیلہ بنا گئے۔ علی گڑھ کے متاثرین اور مخالفین ہر دو اسی زبان میں اپنے جذبات و خیالات کا اظہار کرتے تھے، جس سے اس زبان کو بہت ترقی ملی۔ سر سید سے پہلے اردو کا بیشتر تخلیقی ادب صرف شاعری کے اصناف کا احاطہ کرتا تھا۔ علی گڑھ تحریک نے نثر کے اصناف کو بھی فروغ دیا اور شاعری کی سلطنت میں نثر اصناف کے دخول سے اردو ادب میں اظہار و بیان کے نئے در واہ کر دیے۔ اس تحریک نے مشرق اور مغرب کے فکری انضمام سے اردو ادب کو مغرب کا ہم پلا بنانے کی بھی کوشش کی۔ شیخ محمد اکرام موج کوثر میں فرماتے ہیں، ادبی نقطہ نظر سے علی گڑھ تحریک کے سارے پھل میٹھے تھے۔ شیخ محمد اکرام کی رائے 100% درست ہے، کیونکہ سر سید کے رفقا میں سے حالی نے شاعری کو کروٹ دی۔ نذیر احمد نے ناول کا ولین اسلوب پیدا کیا۔ شبلی نے
تاریخ نگاری کا معیار قائم کیا۔ محسن الملک اور ذکاء اللہ نے صحیفہ نگاری کو عروج بخشا۔ شرر نے ناول کو تاریخ میں لپیٹ دیا اور خود سر سید نے مکفّہ اور مسجع عبارت سے کنارہ کشی اختیار کر کے اردو کو عقلی علوم کی زبان بنا دیا۔ ڈاکٹر ابوالحیث صدیقی آج کا اردو ادب میں اس تحریک کے بارے میں فرماتے ہیں، اردو ادب کی تحریک میں یہی تحریک قدیم اور جدید کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس تحریک کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو شعراء اور مصنفین کو ایک نیا ادبی نقطہ نظر ملا اور نئے ادبی افق نظر آئے۔ اس تحریک نے موضوعات کو وسعت بخشی، بیان کی سادگی اور سلاست پر زور دیا اور اسالیب کو تعمیری اور بمقصد ادب کی تخلیقی کا ذریعہ بنایا۔ اس کی بنیاد اقلیت اور حقیقت پسندی پر مبنی تھی۔ اس کا انداز جذباتی ہونے کی بجائے معروضی تھا۔ صفحہ نمبر 72۔ اس تحریک کے ذریعے مشکل پسندی اور ثقیل الفاظ پر ضرب لگی۔ خیالی دنیاؤں میں کلا بازیاں کھانے کی بجائے ادیب زمین کا باشندہ نظر آیا۔ ہر قسم کے خیالات و افکار کے لیے اردو زبان نے اپنے بند نقاب حسن واہ کر دیے۔ بعد کے ادیبوں نے اس کے دامن میں مختلف رنگوں کے پھول بھر کر اس کی بو باز سارے بر صغیر بلکہ دنیا میں پھیلا دی۔ بہت سے مثبت اثرات کے ساتھ اس تحریک نے چند منفی اثرات بھی مرتب کیے۔ اس تحریک نے عقل و نظر کو جذبہ و وجدان پر فوقیت دی اور مادے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ چنانچہ ڈاکٹر سید عبداللہ مباحث میں فرماتے ہیں، سر سید کی ادبی تحریک نے جہاں پرانے ادب کے بہت سے خلا پر کیے، وہاں بہت سے نئے خلا ڈال دیے۔ اس زاویے سے دیکھیے تو ادبی لحاظ سے علی گڑھ تحریک کے سارے پھل میٹھے نہیں تھے۔ سر سید کے پیش نظر چونکہ ایک تہذیبی اور معاشرتی نصب العین تھا، اس لیے انہوں نے ادب کو اس نصب العین کے حصول کا وسیلہ بنایا اور فطرت کے بو قلم و حسن کو جمالیاتی زاویے سے دیکھنے کے بجائے اسے انسانی ضرورتوں کا غلام بنانے کی کوشش کی۔ سر سید کے نیچر کا تصور فطرت کی میکانی حیت کو سامنے لاتا ہے اور اس کا انگریزی شعراء کی فطرت پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادب کا وہ عرفانی تصور جو کائنات کے حسن پر حیرت کی فطرت پسندی نتیجہ یہ ہوا کہ ادب کا وہ عرفانی تصور جو کائنات کے حسن پر حیرت کی نظر ڈالتا ہے اور انکشاف حقیقت پر بہجت کی کیفیت پیدا کرتا ہے، بری طرح مجروح ہوا۔ اس نے فرد کو نظر انداز کر کے اجتماع کو مخاطب کیا اور مفید نتائج کے حصول کے لیے اس میں زیادہ سے زیادہ تبلیغی عنصر شامل کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ادب کا تخلیقی زاویہ متاثر ہوا اور ادب کا داخل سے رشتہ کمزور پڑ گیا۔ اس مقصدیت نے علی گڑھ تحریک کے ادب کو نہ صرف یکسانیت اور بے رنگی عطا کی بلکہ اس پر اتنا استدلالی بوجھ ڈال دیا جس کے نیچے قاری بیچارہ ہانپتا رہ جاتا ہے۔ اس تحریک نے ایسے ادب کو فروغ دیا جو دماغ کو تو متحرک کرتا ہے لیکن دل کے تار نہیں ہلا سکتا۔ اس تحریک نے روح اور وجدان کی نئی منزل کو سر کرنے کے بجائے موجود کو حقیقی رنگوں میں پیش کرنے اور قاری کے ذہن میں معنی کی بے رنگ صداقت اتارنے کی کوشش کی۔ ترقی پسند تحریک، صفحہ نمبر 72 جاری ہے۔ وقت تغیر پذیر بھی اور تغیر آفرین بھی، یہ پرانے کو آہستہ آہستہ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیتا ہے اور نئے کو اس کی جگہ متمکن کرتا ہے۔ وقت کی تغیر آفرینی کے ساتھ ساتھ انسانی فکر بھی تغیر پذیر ہو رہی ہے اور اس نے خط مستقیم کی بجائے ہمیشہ پیچ در پیچ خطوط پر ترقی کی ہے۔ ترقی پسند تحریک ارتقاء کے اسی پیچ و خم کا حصہ بن کر اردو ادب میں داخل ہوئی اور پہلے سے مروجہ اقدار کو منہدم کر کے نئی بنیادیں اٹھانے کا باعث ہوئی۔ یہ اردو ادب کی واحد تحریک ہے جس پر باقاعدہ غیر قانونی کا شبہ ہوا اور پابندی بھی لگی۔ صفحہ نمبر 73۔ عزیز احمد کے بقول انقلاب انسان کی ارتقائی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب زندگی کسی پرانی روایتی روش پر چلتے چلتے اکتا جاتی ہے تو انقلاب اسے نیا راستہ دکھاتا ہے۔ ادب انقلاب سے ہمیشہ متاثر ہوتا ہے اور کبھی کبھی انقلاب کا پیش رو بھی بن جاتا ہے۔ کاش مفلس کے تبسم سے نہ چلتا یہ پتہ، کاش مفلس کے تبسم سے نہ چلتا یہ پتہ، کتنے فاقوں کی سقط غیرت بیتاب میں ہے۔ کوئی تحریک گملے میں نہیں اگتی، اس کی جڑیں زمین میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، پھر انہی جڑوں سے جو پودا سر نکالتا ہے اس کی شاخوں، پھلوں اور پھولوں سے تحریک کی شناخت ہوتی ہے۔ پھر محنت اور ہمت کے مراحل طے کر کے یہ صورت بنتی ہے کہ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں،
خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ملک کی سب سے بڑی ادبی تحریک تھی جو صرف ایک زبان تک محدود نہ تھی، بلکہ پاک و ہند کے ہر زبان کے بہترین ادیب اس تحریک سے کسی نہ کسی صورت میں وابستہ رہے۔ ویسے اس تحریک کے لیے شہادت بھی کچھ کم نہیں کہ اسے ٹیگور اور پریم چند کے علاوہ جوش اور فیض کی سرپرستی نصیب ہوئی اور اقبال کی دعائیں بھی ملیں۔ تعارف و پس منظر: رومانوی تحریک نے ادب و خیال کی دنیا میں جو انقلاب برپا کیا تھا، اس نے زندگی کے مادی بوجھ سے نجات حاصل کر کے آسمانی رفتوں میں پرواز کا رجحان پیدا کیا اور انسان کو زمینی دوزخ سے دور لے جا کر آسمان کی خیالی بہشتوں میں پہنچا دیا۔ لیکن رومانوی تحریک کے ساتھ ساتھ ایک اور تحریک نے بھی اپنا اثر دکھایا۔ یہ رومانیت کی ضد تھی اور زندگی کو اس کے اعلیٰ اقدار اور حقیقی رنگوں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ حقیقت نگاری کی تحریک تھی جس نے بنیادی طور پر انسانی زندگی اور اس کے گرد و پیش کو اہمیت دی اور اس شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی جس کا سامنا کرنا رومانوی ادیب کے لیے جوئے شیر لانے، تیشہ سے سر پھوڑنے اور سنگے گراں کاٹنے سے بھی مشکل تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنی کوتا نصیبی پر آنسو بھر رہا تھا، لیکن آس کے دیے جل چکے تھے اور یاس کے اندھیروں کے چھٹنے کے امکانات دکھائی دے رہے تھے۔ چنانچہ ہندوستان میں کئی سماجی اور سیاسی تحریکیں پروان چڑھ رہی تھیں اور ہر جگہ آزادی کا شعور بیدار ہو رہا تھا۔ 1917 میں روس میں اشتراکی انقلاب آیا جس نے دنیا بھر کے نچلے طبقے کی آنکھیں کھول دیں اور انہیں سماجی انصاف اور مساوات کا حصول ممکن نظر آنے لگا۔ اسی زمانے میں یہاں ہندوستان میں جو تحریک پیدا ہوئیں اور میں دبے کچلے مفلوق الحال عوام کی طرف زیادہ توجہ دی گئی۔ حقیقت نگاری کی تحریک نے زندگی کے اس بدلتے ہوئے دھارے کو گہری نظروں سے دیکھا اور اسے بلا واسطہ ادب کا موضوع بنایا۔ لوگ مارکس اور لینن کے اثرات قبول کرنے لگے۔ مذکورہ افراد کے اس اعلان سے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے، مذہبی نہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب غریب کو روٹی، کپڑا اور مکان نہیں دے سکتا۔ صفحہ نمبر 74۔ دسمبر 1932 میں افسانوں کی ایک کتاب انگارے کی اشاعت ہوئی تو مانوی طور پر یہ ترقی پسند تحریک کا اعلان نامہ بھی تھا اور ترقی پسند تحریک کا نقطہ آغاز بھی۔ سید احتشام حسین تنقید اور عملی تنقید میں فرماتے ہیں کہ انگارے کے نوجوان مصنف زندگی کی بے کیفی اور یک رنگی سے گھبرائے اور جذباتی انقلابی فرماتے ہیں اور جذباتی تصورات سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ سجاد ظہیر روشنائی میں کہتے ہیں کہ انگارے کی بیشتر کہانیوں میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ کم اور سماجی رجت پسندی اور دقیانوسیت کے خلاف غصہ اور ہیجان زیادہ تھا۔ چنانچہ مارچ 1933 میں افسانوں کے اس مجموعے کو حکومت نے ضبط کر لیا۔ انگارے سماج پر پہلا وحشیانہ حملہ تھا۔ اس کی اشاعت سے نئے ادب نے خود مختاری کا علم بلند کیا۔ دراصل انگارے کی اشاعت محض ایک تجربہ تھا۔ اس کتاب میں زندہ رہنے کی قوت نہیں تھی اور اگر اس کی ضبطی کا واقعہ پیش نہ آتا تو شاید یہ کتاب بہت جلد زمانے کی گرد میں گم ہو جاتی۔ ضبطی نے اسے غیر معمولی اہمیت دی اور لوگ اسے تلاش کر کے پڑھنے پر مائل ہوئے اور بقول پروفیسر احمد علی لوگوں نے اسے چھپ کر والہانہ دلچسپی سے پڑھا۔ انگارے نے بلا شبہ مشرق کے تہذیبی روایات کو شکستہ کرنے کی کوشش کی، چنانچہ نوجوان ادبا اور رومانیت سے ہٹ کر زندگی کے مسائل کے بارے میں سوچنے لگے۔ انگارے کے ادیبوں میں احمد علی، سجاد ظہیر، رشیدہ جہاں اور محمود الظفر شامل تھے۔ انگارے کی اشاعت ترقی پسند تحریک کی اولین آواز تھی۔ 1933 یعنی 1933 میں جرمنی میں روڈلف ہٹلر کی رہنمائی میں فاشزم نے سر اٹھایا، جس کی وجہ سے پورے یورپ کو ایک بحران سے دوچار ہونا پڑا۔ انہوں نے جرمنی میں تہذیب و تمدن کی اعلیٰ اقدار پر حملہ کیا، بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں کو پابند سلاسل کر دیا، جن میں آئنسٹائن اور آرنسٹ ووکر جیسے قابل ذکر افراد بھی شامل تھے۔ ہٹلر کے اس اقدام کے خلاف جولائی 1935 میں پیرس کے مقام پر بعض شعراء آفاق ادیبوں مثلاً رومین رولاں، آندرے مارلو اور گورکی نے کلچر کے تحفظ کے لیے دنیا بھر کے ادیبوں کی ایک کانفرنس بلائی اور اس کا یہ نام رکھا گیا، دی ورلڈ کانگریس آف دا رائٹرز فار دا ڈیفینس آف کلچر۔ ہندوستان کی طرف سے اس کانفرنس میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے شرکت کی۔ مذکورہ دونوں ادیب اس کانفرنس سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے نانکنگ ریستوران لندن میں ترقی پسند انجمن کا پہلا اعلان نامہ مرتب کیا اور اپریل 1936 میں لکھنؤ کانفرنس میں اس انجمن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ انجمن کا پہلا منشور
لاہور میں مرتب کیا گیا اور اسے ڈاکٹر تاثیر سجاد ظہیر، فیض احمد فیض اور صوفی تبسم نے ابتدائی شکل دی۔ 15 اپریل 1936 کو لکھنؤ میں منعقدہ کانفرنس کی صدارت 15 اپریل 1936 کو لکھنؤ میں منعقدہ کانفرنس کی صدارت منشی پریم چند نے کی۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا، جس ادب سے ہمارا ذوق صحیح بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، ہم میں قوت اور حرکت پیدا نہ ہو، ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے، جو ہم میں سچا ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کے لیے سچا استقلال پیدا نہ کرے، وہ آج ہمارے لیے بیکار ہے۔ اس پر ادب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ادب اور آرٹسٹ کے روحانی توازن کی ظاہری صورت ہے۔ ادب آرٹسٹ کے روحانی توازن کی ظاہری صورت ہے اور ہم آنگی حسن کی تخلیق کرتے ہیں، تقریب نہیں۔ ادب ہماری زندگی کو فطری آزاد بناتا ہے، اس کی بدولت نفس کی تہذیب ہوتی ہے، یہ اس کا مقصد اولا ہے۔ صفحہ نمبر 75۔ اس حقیقت کو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک اردو ادب کی پہلی تحریک تھی جس کے لیے ایک باضابطہ منشور تحریر کیا گیا۔ اس سے پہلے ادب کی تخلیق ایک انفرادی عمل تھا اور ادیب صرف اپنے خون دل میں انگلیاں ڈبو کر لکھتا تھا اور ادب کی پہچان اس کے منفرد ادبی کارناموں سے ہوتی تھی۔ لیکن اردو ادب کو اس وقت جن مسائل کا سامنا تھا اس کے لیے اجتماعی کوشش کی ضرورت تھی، جس کے لیے ایک باقاعدہ تنظیم بنانا وقت کا بڑا اہم تقاضا تھا۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ترقی پسند تحریک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس تحریک کا عروج سجاد ظہیر کی تنظیمی صلاحیتوں کا منہون منت ہے، لیکن جب اس کا منشور منظر عام پر آیا تو اس میں پریم چند کے خطبے کی بازگشت موجود نہیں تھی۔ اس تحریک کے پہلے اجلاس میں مندرجہ ذیل مقاصد رکھے گئے تھے سامنے۔ نمبر 1، تمام ہندوستان کے ترقی پسند مصنفین کی امداد سے مشاورتی جلسے منعقد کرنا اور لٹریچر شائع کر کے اپنے مقاصد کی تبلیغ کرنا۔ 2، ترقی پذیر مضامین لکھنے اور ان کا ترجمہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور رجعت پسند رجحانات کے خلاف جد و جہد کر کے اہل وطن کی آزادی کی کوشش کرنا۔ 3، ترقی پذیر مصنفین کی مدد کرنا۔ 4، آزادی رائے اور آزادی خیال کی حفاظت کرنا۔ 5، ادب میں بھوک، افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی سے بحث کرنا۔ 6، واقعیت اور حقیقت نگاری پر زور دینا، بے مقصد روحانیت اور تصویر پرستی سے نجات دلانا۔ 7، تہذیبی رجعت پسندی، سرمایہ داری اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف جد و جہد کرنا۔ اور 8، فرسودہ روایات جو ادب و سماج کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان کو ترک کرنا۔ مندرجہ بالا مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت سے ادیب اور شاعراء اس کی طرف راغب ہوئے اور ادب کے اس رجحان کو خوش آئند اور خوش فکری قرار دیا۔ سب سے پہلے مشہور ادیب اور افسانہ نگار پریم چند نے اس سے خوش آمدید کہا۔ علامہ اقبال اور مولوی عبدالحق جیسی ہستیوں نے اس تحریک کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس تحریک کے منشور پر دستخط کرنے والوں میں پریم چند، جوش، عابد حسین نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار، فراق گورکھپوری، علی عباس حسینی، اسرار الحق مجاز، حیات اللہ انصاری اور جان نثار اختر کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس تحریک کا ترجمان رسالہ نیا ادب لکھنؤ سے جاری کیا گیا اور پورے زور و شور کے ساتھ ترقی پسند نظریات کو عام کرنے کی تبلیغ شروع کی گئی۔ تحریک کے ترقی پسند جنگل کی آگ کی طرح تیزی سے پھیلی اور سامراجی رجعت پسندوں اور سائنسی قدامت پرستوں کی تمام تر مخالفت اور لان تان کی ساری کوششوں کے باوجود اردو ادب کی دنیا پر چھا گئی۔ اس تحریک نے رومانیت اور حقیقت پسندی کے درمیان اتصال کا قائم کیا اور اس طرح دو مخالف سمتوں میں بہنے والے دھارے اس تحریک کی بدولت یکجا ہو گئے۔ اس تحریک کے مقاصد میں ایک چیز کا واضح اظہار نہیں کیا گیا بلکہ اس کا ذکر بین السطور اشارات کے ذریعے کیا گیا، یعنی مستقبل کی تعمیر، بھوک اور سماجی پستی کا ذکر کر کے روس کی سیاسی کروٹوں کی روشنی میں اشتراکی انقلاب کو اپنا آدرش ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس تحریک نے اقبال کی رومانیت سے تخلیقی قوت اور جوش کی رومانیت سے بغاوت کا جذبہ حاصل کیا۔ صفحہ نمبر 76۔ پریم چند کی حقیقت نگاری نے اسے خیالی دنیا کی پرواز سے نکال کر زمین کی طرف متوجہ کیا۔ پروفیسر آل احمد سرور فرماتے ہیں، علی گڑھ تحریک ایک اصلاحی تحریک تھی، ترقی پسند ایک باغیانہ تحریک ہے۔ علی گڑھ تحریک ایک نئے متوسط طبقے کے جینے کی خواہش پر مبنی تھی۔ ترقی پسند تحریک متوسط طبقہ کے لیے ذہنی غذا فراہم کرنے کی بجائے ایک نئے اجتماعی نظام کی آواز ہے۔ ترقی پسند تحریک کے مختلف ادوار۔
ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہوئی اور ایک سیلاب کی صورت اختیار کرتی ہوئی تمام کوہنگیاں اور رجت پسندیاں بھاگ کر لے گئی. لیکن یہ تلاطم خیز موجیں اس وقت بیٹھ گئیں جب مملکت پاکستان وجود میں آیا اور بالآخر 1952 میں عملی طور پر اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی. یوں تو یہ تحریک شروع دن سے لے کر آخر دم تک بغیر دم لیے جاری رہی، لیکن اس میں کئی اتار چڑھاؤ آئے. اس لیے ڈاکٹر انور سدید نے اس تحریک کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1، پہلا دور نانکنگ ریستوران لندن کے اعلان نامے سے سجاد ظہیر کی گرفتاری تک، یعنی 1936 تا 1940. دوسرا دور سجاد ظہیر کی رہائی سے آزادی پاکستان تک، یعنی 1942 سے 1947 تک. اور تیسرا دور طلوع آزادی سے سیاسی آزادی اور نئے منشور کی اشاعت تک، یعنی 1947 تا 1952.